میجر انڈر پرفارمرز آپ کے خیال میں کون؟ جیسے ہم انڈر 19 میں اکثر بات کرتے ہوتے تھے نا, ٹیم آ جاتی تھی نا ٹو اسٹرانگ اور لڑکے بڑے ہوتے تھے, ہم کہا یار تو بڑے لڑکے لے آئے, پھر ورلڈ کپ میں نا وہ بڑے لڑکے لے آتے ہیں. تو ایسا لگتا ہے کہ ایک اٹس اے میس جو کہ چھپا ہوا تھا اور اب کھل کر جو ہے وہ سامنے آ گیا. آپ دیکھیں خواجہ نافع گئے ہیں ورلڈ کپ میں, ان کا 1000 سکور نہیں ہے ڈومیسٹک میں تمام فارمیٹس میں لا کے. حسن نواز ان کے بھی جب وہ ٹیم میں آئے تو 1000 رن نہیں تھے. ذمہ دار تو پلیئرز کو ہی ٹھہرایا گیا, 50 لاکھ فائن کر دیا گیا. 2 بریکس ہو رہے ہیں ورلڈ کپ میں, 6 اوور کے بعد کوچ اندر آتا ہے, 13 یا 14 اوور کے بعد آتا ہے. میں کپتان کو بلیم کم کروں گا, کوچ کو زیادہ کروں. شاداب, ان کے پاس کیا ایسی جادو کی چھڑی ہے کہ ہر بڑے ایونٹ سے پہلے وہ ان ہو جاتے ہیں؟ جب تک آپ بیک اپ ڈیولپ نہیں کریں گے تو یہ چیزیں آپ دیکھتے رہیں گے. کپتان پہ کتنا پریشر ہوتا ہے جب اس کو پتا ہے کہ اس کی اپنی پرفارمنس جو ہے وہ اس طرح کی نہیں ہے؟ ایسے کوچ کو کپتان بھی ایسا ہی چاہیے ہو. سلمان علی کا جتنا اچھا کریٹنگ مائنڈ ہے نا, اگر وہ خود کرتا تو کپتانی اس سے بہتر کرتا. جو فورن کوچز ہیں نا وہ ادھر آ کے اس طرح نہیں کرتے جس طریقے سے وہ باقی کنٹریز میں جا کے کوچنگ کرتے ہیں. کوچ نے اتنی بڑی بات کر دی, مجھے لگتا ہے کہ وہ ڈریسنگ روم میں کیسے گیا ہوگا یہ بات کرنے کے بعد. من بابر نے سنی ہوگی تو وہ کیسے اس کو فیس کیا ہوگا. چیمپئنز ٹرافی میں سلیکشن میں تھا, پلینگ 11 تک بنانی ہے. جو ڈیسیژن غلط ثابت ہوئی یا غلط ہوئے میں اس میں شامل ہوں, میں رسپانسبلٹی لیتا ہوں. سرفراز دھوکہ نہیں دیتا. آپ کے کیس میں جو ہے کچھ اور ہی ہو گیا. میں انڈر 19 نہیں دیکھ رہا جس کے لیے میں آیا تھا, then I should quit. فیم جو پیسہ T20 کرکٹ میں ملتا ہے, 10-12 T20s کھیل لو اور آپ راتوں رات جو ہے وہ پاپولر بن جاتے ہیں. T20 ایسا نہیں تھا کہ میں ESL بھی نہ کھیل سکتا. انگلینڈ اور آسٹریلیا میں آپ نے یہ ریکارڈ بنایا ہوتا تو آپ اس سے کہیں زیادہ پاپولر ہوتے. بڑا سٹینڈ جو ہے وہ لیا تھا. آپ کے بارے میں یہ بھی آیا تھا کہ آپ نے کہا تھا میں کپتانی چھوڑ دوں گا اگر اس کو واپس لایا گیا. پھر کیا ہوا, آپ نے کپتانی چھوڑی تو نہیں؟ That was probably the hardest time in my career. اور پہلی سیریز میں کہ جس میں فینز آپ سے دور ہونا شروع ہو جائیں. جس ریسٹورنٹ میں آپ جا رہے ہیں آپ کو ایسے دیکھا جا رہا ہے آپ بھی اس میں شامل ہو سکتے ہیں. ہم پانی پلانے اکثر باؤنڈری پہ جاتے تھے نا, فائن لیگ پہ جانا, بالر کو پانی پلانا. جنرلی لوگ کیش ہاتھ میں رکھ کے کہتے تھے اس کو نو بال کر دے, just for tease us. At one time سلمان بٹ was coming back into the team. مجھ سے پوچھا گیا تو میں نے فوراً کہا کہ جی اب عامر کھیل رہے ہیں تو سلمان بٹ بھی کھیل. کرکٹ کی دنیا میں تو ہم سنتے رہتے ہیں کرکٹرز کی آپس میں جو ہے وہ کوئی پالیٹکس یا سیاست یا یہ چلتی رہتی ہے. وائفس کے درمیان جو ہے وہ کیا معاملات جو ہے وہ چلتے رہتے ہیں, یہ بتائیں. میری وائف اور سیفی کی وائف بھی سام کٹھے بیٹھ کے کھانا کھا رہے تھے, وہی ڈسکشن ہوئی کہ یار وہ وائٹ کوٹ کے سائز نہیں ہیں آپ کے. کسی نے کہا کہ لگتا ہے ان کو یہ ایکسپیکٹیشن ہے انڈیا جیتے گا, انہوں نے ان سے سائز لے لی. شان مسعود جو ہیں ٹیسٹ کے کیپٹن ہیں, وہ ڈی کیٹیگری کا کانٹریکٹ ہے ان کے پاس. تو پاکستان جیسے ملک میں کوئی ویلیو بھی رہ گئی ہے ٹیسٹ کرکٹرز کی؟ اگر آپ ویژن بھی نہیں دے گی ہاں جی 3 مہینے میں چیز ٹھیک ہو جائے گی, وہ ان کو بھی سمجھ آ جائے گی یار کہ 3 مہینے میں یہ چیز ٹھیک ہونے والی نہیں ہے. آپ اس طرح لالی پاپ نہ دیں کہ جی یہ 3 مہینے میں چیز ٹھیک ہو جائے گی. ہلو جی, السلام علیکم. میرے ساتھ آج ایسی کرکٹنگ شخصیت موجود ہیں, ایک ایسے لیجنڈ موجود ہیں جنہوں نے 97 ٹیسٹ کھیلے ہیں پاکستان کے لیے. 97 ٹیسٹ, 5th ہائیسٹ اسکورر رہے, 7000 پلس رنز کیے. اپنی ٹرپل سینچری کے لیے بھی یاد رکھا جاتا ہے ان کو, جو کہ 4 ہی ہیں جس میں سے ایک جو ہے وہ ان کا بھی نام اس میں جو ہے وہ شامل ہے. صرف یہی نہیں, پاکستان کو ایز اے کیپٹن بھی ریپرزینٹ کیا اور ایسے ٹائم میں ٹیسٹ کرکٹ کو سنبھالا اور بڑے پراؤڈلی جو ہے وہ انہوں نے ٹیسٹ کرکٹ کا نام روشن کیا پاکستانی کرکٹ میں. آپ سمجھ ہی گئے ہوں گے. میرے ساتھ موجود ہیں اظہر علی. السلام علیکم اظہر, تھینک یو سو مچ فار جوائننگ. وعلیکم السلام, تھینک یو سو مچ فار انوائٹنگ. میں نے کہا 97 ٹیسٹ جو ہے وہ آپ نے کھیلے ہیں, 5th ہائیسٹ اسکورر جو ہے وہ آپ رہے ہیں, 7000 پلس رنز. سیٹسفائیڈ ہیں, کچھ رہ گیا ہے کہ یہ ہو جاتا فلاں ہو جاتا, یا بس ہم تو ایز اے فین جو ہیں وہ آپ کو لیجنڈ مانتے ہیں, آپ کی اپنی کیا وہ ہے سوچ؟ ظاہری بات ہے آپ ہمیشہ کچھ نہ کچھ تو ڈھونڈتے ہیں کہ شاید میں یہ بھی کر لیتا وہ بھی کر لیتا, لیکن آپ ہائنڈ سائڈ اگر آپ یہ دیکھیں کہ آپ نے پاکستان کے لیے اتنا عرصہ کرکٹ کھیلی, جو میری خواہش تھی بچپن سے کہ پاکستان سے کھیلوں, پھر آہستہ آہستہ خواہش بڑھتی جاتی ہے کہ میں زیادہ ٹائم کے لیے کھیلوں. تو بہت ساری زبردست مومنٹ اپنے کیریئر میں مجھے ملی, اور آئی تھنک اگر میں لک بیک کروں تو میں بہت ساری میموریز ہیں جس کو میں چیریش کر سکتا ہوں. تو ریگریٹس تو رہ جاتے ہیں, لیکن آئی تھنک کہ جو الحمدللہ اچیومنٹس ہوئیں
انڈیویجولی بھی اور ایز اے ٹیم بھی. تو آئی تھنک کہ وہ اتنی ہے کہ میں جتنا شکر ادا کروں اللہ تعالیٰ کا, کمپنسیٹ ہو جاتا ہے ریگریٹس. لیکن میں پوچھوں گی ضرور آپ سے, ایک آدھ چیز ضرور پوچھوں گی کریئر کی بات, کیونکہ میں آپ سے ڈیٹیل میں کرنا چاہتی ہوں, لیکن ابھی ہمارا غم اور زخم جو ہے وہ تازہ ہے, اس لیے میں نے سوچا اس پہ جو ہے وہ پہلے بات کر لیں. انڈیا دوسرا کنزیکٹیو فائنل جو ہے وہ کھیل رہا ہے, کیونکہ ہم یہ فائنل سے پہلے جو ہے وہ ریکارڈ کر رہے ہیں. ہم جو ہے وہ دوسرا کنزیکٹیو ناک آؤٹ سے پہلے ہی جو ہے وہ آؤٹ ہو چکے ہیں. ایک اور مایوسی کیا ہے سب سے بڑی وجہ آپ کے خیال میں, کس کو بلیم کریں گے آپ سب سے زیادہ؟ دیکھیں جب بھی فیلیئرز ہوتے ہیں نا تو کوئی ٹیم فیل نہیں ہوتی, یہ سسٹم فیل ہوتا ہے. تو آئی تھنک کہ ہم بہت جلدی پلیئرز کے اوپر صرف جو سارا ملبہ ڈالتے ہیں یا صرف مینجمنٹ کے اوپر ڈالتے ہیں. یہ سب کی رسپانسبلٹی ہے, ہماری بھی رسپانسبلٹی ہے کہ کرکٹ نیچے کی طرف جا رہی ہے, اور اگر ہم نے صحیح ڈائریکشن میں چیزیں نہیں کی, اپنی سسٹم کو بہتر نہیں کیا, تو آئی فیل کہ اس طرح کے مومنٹس ہمیں کنٹینیوسلی اب دیکھنے پڑیں گے. انفارچونیٹلی میری دعا ہے کہ یہ میری بات غلط پروو ہو جائے, بٹ جو چیز آپ دیکھ رہے ہیں, جس طرح چیزیں کرکٹ کی آہستہ آہستہ جو پرفارمنسز بھی نیچے جا رہی ہیں, ساتھ ساتھ آپ کو آگے جو دیکھ رہے ہیں جس طریقے سے جو نیا ٹیلنٹ جس طریقے سے آ رہا ہے, جو آپ کا بیک اپ ہے اس وقت جس طرح ہے, وہ آئی فیل کہ پاکستان کی کرکٹ بڑی جلدی مجھے امپروو ہوتی بھی نظر نہیں آ رہی. اچھا, آپ کے خیال میں اب ان کے علاوہ جو پیچھے سے ٹیلنٹ آ بھی رہا ہے وہ بھی اپ ٹو دا مارک نہیں ہے؟ دیکھیے پوٹینشیل ان کے اندر ضرور ہے, لیکن انفارچونیٹلی کیونکہ ہم نے پیچھے سے پلاننگ ایسی لگی نہیں کبھی بھی کہ پاکستان نے نا کوئی لانگ ٹرم کبھی پلاننگ کی ہو, کہ کبھی کپتان کے پیچھے کپتان ریڈی کرنا شروع کیا ہو, پلیئر کے پیچھے پلیئر ریڈی کرنا شروع کی ہوں. ہمارے ڈومیسٹک کرکٹ نے ضرور فیڈ کیا پیچھے 8-10 سال پیچھے چلے جائیں, لیکن جس طرح دنیا چینج ہو رہی ہے, جس طریقے سے کرکٹ چینج ہو رہی ہے, جس طریقے سے ڈفرینٹ چیلنجز آ رہے ہیں نیو جنریشن کے لیے, تو اس کے حساب سے ہم نے اسٹیپس اس طریقے سے نہیں لیے ہوئے, جس کی وجہ سے آئی فیل کہ کہیں نہ کہیں جو آپ کو جو نیا ٹیلنٹ مل بھی رہا ہے اس میں پوٹینشیل ہونے کے باوجود کئی چیزوں کی کمی رہ رہی ہے. تو آئی تھنک کہ اس کو کور کرنے کے لیے اب آپ کو 3-4 سال 5 سال کا ایک ڈیولپمنٹ فیز کے ساتھ ساتھ آپ کو ایک لانگ ٹرم پلاننگ کرنی پڑے گی, جس کے بعد جا کے کوئی آپ کی ہوپ بنے گی کہ آپ اگلے ایونٹس میں اچھا کرنے کی پوزیشن میں ہوں گے, ناٹ نیکسٹ ون, ناٹ دی ادر ون. میرے خیال میں کہ آپ اگلے 5 سال کے بعد جا کے اگر آپ نے چیزوں کو ٹھیک ڈائریکشن میں کیا تو پھر اگلے 5 سال کے بعد آپ کچھ کرکٹ کی جو دنیا میں نا دوبارہ اپنا نام اوپر کرنا شروع ہوں گے. اگلے 5 سال تو مطلب اتنا برا حال ہے اس وقت کہ اگلے 5 سال لگ سکتے ہیں, وہ بھی اگر ہم اب جو ہے وہ شروع کریں یہ ڈیولپمنٹ یا جو بھی ہم نے اس پہ کام کرنا ہے کرکٹ پہ. مجھے یہ بتائیے گا اظہر, کیونکہ میں نے آپ سے پوچھا ہو ڈو یو بلیم فار اٹ, اس میں پلیئرز بھی آ جاتے ہیں, ٹیم مینجمنٹ بھی آ جاتی ہے, سلیکٹرز بھی آ جاتے ہیں, بورڈ بھی ہوتا ہے. اس دفعہ تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ ICC T20 ورلڈ کپ میں وہ حال ہوا ہے کہ سب کچھ جو ہے وہ ایکسپوز ہو کے رہ گیا ہے. تو ایسا نہیں ہے کہ آپ کسی ایک اس کو جو ہے وہ بلیم کر سکتے ہیں. ہر ڈپارٹمنٹ نے جو ہے وہ مایوس کیا ہے, اپنے بلنڈرز جو ہے وہ کیے ہیں. تو پہلے تو یہ ہوتا تھا نا کہ اچھا فلاں پلیئر کی یار پرفارمنس اچھی نہیں تھی یا ٹیم کی پرفارمنس اچھی نہیں تھی اس طرح سے, اس لیے ہم ہار گئے, وی ڈنٹ فائٹ انف. لیکن اس میں تو ایسا لگتا ہے کہ ایک اٹس اے میس جو کہ چھپا ہوا تھا اور اب کھل کر جو ہے وہ سامنے آ گیا. دیکھیں پچھلے 2-3 ورلڈ کپ سے ہم یہی باتیں کر رہے ہیں اور پرفارمنس نیچے سے نیچے جاتی جا رہی ہے. اب یہ ورلڈ کپ ہے, ہم نے چلے سپر 8 کے لیے کوالیفائی کیا, لیکن سپر 8 کو کوالیفائی کرنے کے لیے ہمیں صرف ان ٹیموں کو ہرانا تھا جو ٹیسٹ پلینگ نیشن نہیں تھے. تو وہ مطلب میرے خیال میں ہم پہلے راؤنڈ میں ہی باہر ہو گئے, کہ یہ دوسرا راؤنڈ نہیں, یہ پہلا راؤنڈ ہی تھا, مین راؤنڈ تو یہی تھا نا. انفارچونیٹلی اس سے پچھلے والے میں ہم USA سے ہارے, اس سے باہر ہو گئے. بٹ کسی ایک کے اوپر آپ نہیں کہہ سکتے کہ یار یہ ایٹ فالٹ ہیں, کیونکہ جب آپ کو چیلنجز آپ اگر جائیں ایز اے سلیکٹر دیکھیں یا ایز اے کوچ دیکھیں تو چیلنجز بہت زیادہ ہیں. تو اس میں غلطیاں بھی ہوں گی, کیونکہ ہم نے پیچھے سے میں تو 2018-19 سے یہ بات جو ہے انٹرنلی بھی جن سے بھی ملتا تھا میں ضرور کرتا تھا کہ دنیا کس طرف جا رہی ہے, ہم بالکل اس طرف توجہ نہیں دے رہے. ہماری اکیڈمیز ہوتی تھیں جس سے ہم لوگ نکل کے آئے, ہم نے پوری 3-3 مہینے 4-4 مہینے ایک انوائرمنٹ میں رہتے تھے. اس کے بعد جا کے
ہم نے بہت ساری چیزیں سیکھیں. اب پیچھے 8-10 سال میں یہ اس طرح کی ایکٹیویٹیز آپ نے بند کر دیں, اور پھر ایک ڈومیسٹک جو اسٹرکچر ہے وہ آپ نے کنٹینیوسلی چینج کرتے رہے آپ, تو آپ آل آف اے سڈن کوئک فکس چاہتے ہیں ہر دفعہ. تو آپ کیا کرتے ہیں کہ کبھی ڈومیسٹک کرکٹ چینج کر دیتے ہیں, اچھا یہ اس سال اس طرح کرکٹ کرائیں گے نا تو ہمیں پلیئر مل جائیں گے, اس طرح اس سال ہم اس طرح کرائیں گے تو پلیئر اس طرح. دیکھیں پلیئر تو وہی ہے نا, چاہے آپ جو سے مرضی اسٹرکچر میں ان کو ڈال دیں, تو آپ نے پلیئر کو ڈیولپ کرنا ہے اوور دا ایئرس. یہ کوئی 3 مہینے کا 2 مہینے کا کام نہیں ہے. یہ کوئی گاڑی ایسی نہیں ہے کہ آپ کو نیا انجن ڈالیں گے تو چل پڑے گا. تو یہ ایک ہیومن ریسورس ہے, اس کو ڈیولپ کرنا پڑتا ہے یہ, اور ٹائم لگتا ہے اس میں. تو ابھی آئی فیل کہ اگر آپ کی یہ بیسٹ 15 تھی, اس میں 1-2 پہ آپ ڈبیٹ کر سکتے ہیں, 3 پہ ڈبیٹ کر سکتے ہیں, 12 تو یہ ہوں گے نا. تو اگر یہ آپ کی بیسٹ تھی اور یہ پرفارمنس آ رہی ہے تو بیک اپ میں ظاہری بات ہے اس طرح کے پلیئر تو نہیں ہوں گے جو آپ کے بیسٹ گئے ہوں. پوٹینشیل والے ہوں گے, اس میں 1-2 شاید سیٹ بھی ہو جائیں ٹیم میں آگے, لیکن باقی اسٹرگل بھی کریں گے کیونکہ ان کا بھی اتنا جو ہے وہ ایکسپوجر نہیں ہے. اور ساتھ ساتھ اگر دیکھیں جو آپ ٹیم میں پلیئر لے کے آتے ہیں ان کی کتنی پرفارمنسز ہوتی ہیں, کتنے عرصہ انہوں نے کرکٹ کھیلی ہوتی ہے. تو آئی تھنک کہ بہت کم ہمارے پاس سیمپل سائز ہے فار دا نیو پلیئر کمنگ ان. ان کی کوئی ایکسٹرا آرڈنری پرفارمنسز 1-2 کو نکال کے نہیں ہوتی. بلیک پکچر ہے یہ. آپ دیکھیں خواجہ نافع گئے ہیں ورلڈ کپ میں, ان کا 1000 اسکور نہیں ہے ڈومیسٹک میں تمام فارمیٹس میں لا کے. پھر اس سے پہلے حسن نواز آئے تھے ٹیم میں, ان کے بھی جب وہ ٹیم میں آئے تو 1000 رن نہیں تھے. تو آئی بلیو کہ جب تک ہم بیک اپ ڈیولپ نہیں کریں گے, اوور دا ویئرز لانگ ٹرم پلاننگ نہیں کریں گے, ہمیں پتہ نہیں ہوگا کہ یار جو ہماری نئی ٹیم بنے گی اس میں کون کون سے پلیئر فٹ ہوں گے, ان کے اوپر ہم پراپر ان کو رن دیں گے ڈومیسٹک میں, تاکہ وہ جب پاکستان ٹیم میں آئیں تو کوئی کسی قسم کا ایک آدھی اننگ لگنے کے بعد ورک آؤٹ ہو جاتا ہے, دنیا کو پتہ لگ جاتا ہے یار یہ اس طرح کھیلتا ہے یا اس طرح بالنگ کرتا ہے. تو اس کو پتہ ہو کہ میں نے جب مجھے ورک آؤٹ کریں گے تو میں نے کہاں سے نکلنا ہے واپس. آئی بلیو کہ تھوڑا سا وہی اس وقت جو ہے نظر نہیں آ رہا ہے. ٹھیک ہے, تو مجھے یہ بتائیں, آپ نے تو کہا کہ کسی ایک کو جو ہے وہ بلیم نہیں کرنا چاہیے, اور لگ بھی ایسا ہی رہا ہے کیونکہ پورے سسٹم جیسے کہ میں نے کہا کہ ایک طرح سے ایکسپوز ہو کر رہ گیا ہے. لیکن ذمہ دار تو پلیئرز کو ہی ٹھہرایا گیا, 50 لاکھ فائن کر دیا گیا. کیا تو بنتی ہے اظہر, مجھے بتائیں, آپ اتنے ایکسپیرینس پلیئر ہیں, کبھی آپ نے یہ دیکھا ہے کہیں پہ ایسا ہوتے ہوئے کہ پرفارمنس پہ جو ہے وہ فائن کر دیا جائے؟ دیکھیں آئی ہوپ کہ یہ کافی جگہ یہ نیوز چلی بھی اور بڑے اوتھینٹک جگہوں پہ بھی چلے جرنلسٹ, بڑے سینئر جرنلسٹ نے بھی کہی, تو کہیں نہ کہیں اس کی کوئی اسٹوری شاید ہو. بٹ اٹ از لائک کبھی دنیا میں یہ چیز دیکھنے کو نہیں ملی, اور یہ سب سے امپورٹنٹ چیز ہے. پاکستان کرکٹ اور پاکستان اپنا خود مذاق بنائے گا اگر یہ چیز ہوتی ہے, تو آئی ہوپ کہ یہ ٹرو نہ ہو. اور کبھی یہ فائنس جو ہوتے ہیں نا یہ ڈسپلنری ایشو پہ ہوتے ہیں, یا آپ نے کوئی مس کنڈکٹ کیا ہو یا کوئی ایسی چیز ہوئی ہو. اور اس پہ اگر آپ نے پینلائز کرنا ہے تو ڈراپ کر دیں, مطلب یا کانٹریکٹ آپ کا جو نیکسٹ ہوگا اس میں نہ ہو آپ. تو آئی تھنک کہ جو پلیئرس کی پرفارمنس سے آپ ٹیم میں لے کے آتے ہیں اور اس سے نکالتے ہیں, تو پرفارمنس کے سزا اور جزا یہ ہے, اس میں پینلٹی نہیں بنتی کسی قسم کی. آئی تھنک کہ اینڈ آئی ایم شیور کہ یہ چیز امپلیمنٹ نہیں ہوگی. اگر ہوتی ہے تو پوری دنیا میں یہ چیز, پھر تو کوچز کو بھی کتنا فائن ہونا چاہیے, سلیکٹرز کو, تمام لوگ جو ذمہ دار ہیں. آئی تھنک کہ پھر لسٹ بہت لمبی ہو جائے گی, تو پھر سب کو کرنا چاہیے. اور یو نو یہ وہ ہے کہ یہ پھر بند نہیں ہوگا, پھر آپ کو پھر سب کو کرنا پڑے گا. اور اس سے ایک ڈسٹینس میرے خیال سے بڑھ جائے گا, رائٹ, کہ پلیئرز کے درمیان اور جو مینجمنٹ ہے یا جو ڈیسیژن میکرز ہیں ان کے درمیان جو ہے ایک بٹرنیس جو ہے وہ ضرور نظر آئے گی کہ آپ نے پرفارمنس پہ جو ہے وہ 50 لاکھ فائن کر دیا. مجھے یہ بتائیں, کوچ کی اگر ہم بات کریں, کیا ایسا ہوتا ہے کہ فارن کوچز جو ہیں وہ ہمارے جو پلیئرز ہیں ان کے ساتھ آسانی سے ایڈجسٹ نہیں کر پاتے ہیں یا کنیکٹ نہیں کر پاتے؟ آپ نے تو اتنی کرکٹ کھیلی ہے, آپ کو بہتر پتہ ہوگا, کیونکہ ایک ڈبیٹ ہمارے یہاں رہتی ہے کہ ہمارے اوپر فارن کوچز کا بھوت ہے, ہمارے اپنے پاس بہت سارے لیجنڈس ہیں, ہم ان کو نہیں استعمال کرتے. تو واقعی اس سے بہت زیادہ فرق پڑتا ہے. دیکھیں یہ تو بات
میں سمجھتا ہوں کہ ٹھیک ہے کہ پلیئر کو مجھے لگتا ہے کہ جو فورن کوچ آگے وہ پاکستان میں بڑا اچھا ایڈجسٹ کر جاتے ہیں. تو فورن جتنے بھی کوچز اسٹاف آتا ہے ان میں کئی لوگ ایسے ہوتے ہیں ان کو پتہ لگ جاتا ہے کہ یار اب یہاں سسٹم کیسے چلتا ہے. تو پلیئرس کا آئی تھنک کہ کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے, کوئی ایسا بھی ایشو نہیں ہوتا, لینگویج بیریئر کا بھی اتنا ایشو نہیں ہوتا. اچھا. بٹ آئی فیل کہ کہیں نہ کہیں جو فورن کوچز ہیں نا وہ تھوڑا سا ادھر آ کے اس طرح نہیں کرتے جس طریقے سے وہ باقی کنٹریز میں جا کے کوچنگ کرتے ہیں. تو اس میں کیوں آپ کو ایسا لگتا ہے؟ مجھے ایک فیل ہے کہ they just they come here, most of them, I'm not saying کہ کسی کی سنگل آؤٹ نہیں کر رہا, most of them they become part of the system at times نا, کہ ان کو پتہ لگ جاتا ہے کہ یار کہ ہم نے سروائیو کیسے کرنا ہے. آئی فیل کہ کہیں نہ کہیں ان کو وہ فارمولا مل جاتا ہے ٹو سروائیو. اچھا. تو ان کو پتہ لگتا ہے کہ یار یہاں پہ سروائیول موڈ پہ رہنا ہے ہم نے بس, اور کس طریقے سے ہم نے لانگ ٹرم کرنی ہے. بٹ یہ نہیں تو یہ اس لیے کہ اکاؤنٹیبلٹی نہیں ہے. آئی ایم ناٹ سیئنگ ایوری ون, بٹ سم کوچز اور سم اسٹاف پیپل میں نے ایسے دیکھے ہیں. نہیں تو اس کا مطلب تو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اس کا وہ ریئلائز کر لیتے ہیں کہ یہاں کوئی اکاؤنٹیبلٹی نہیں ہے. نہیں, اکاؤنٹیبلٹی تو ہے, آپ سروائیول موڈ پہ رہیں بس, دیکھیں ڈونٹ گیو ریزلٹس, کوئی نہیں پوچھے گا آپ کو. جب آپ سروائیو کرتے ہیں تو آپ پھر ادھر ادھر بلیم ڈال دیتے ہیں نا کہ اس چیز کی وجہ سے ہو گیا, اس پلیئر کی وجہ سے ہو گیا, کپتان کی وجہ سے ہو گیا. تو کہ جب بھی ورلڈ کپ ختم ہوتا ہے تو آپ دیکھتے ہیں کوئی نہ کوئی یا کوچ جاتا ہے, یا سلیکٹر جاتا ہے, یا کپتان جاتا ہے, تو وہ پھر ان کو آئیڈیا ہوتا ہے نا کہ یار اب کس پہ ڈالنا ہے. صحیح. اچھا مجھے یہ بتائیں, اتنا میسو ڈکلائن جو ہے ہم نے دیکھا ہے, اور جیسا کہ آپ نے کہا کہ اب کچھ عرصے سے ایسا ہی ہے, ہم چھوٹی جو ٹیمز ہیں ان کے سامنے پرفارم کر لیتے ہیں, ایون ہمارے پلیئرز بھی, اور بائی لیٹرل سیریز میں چلو تھوڑا بہت مقابلہ کر لیتے ہیں, یا بی ٹیم سے جو ہے وہ پرفارم کر لیتے ہیں. جہاں بڑے اسٹیج پہ بڑی ٹیم سے پرفارم کرنے کی بات آتی ہے کوئی حال نہیں ہے ہماری ٹیم کا, اور اب یہ ایک عرصے سے چلا جا رہا ہے. آپ کے خیال میں یہ جو ریسنٹ ایونٹ ہوا اس میں سب سے بڑے انڈر پرفارمرز کون تھے؟ شاداب, شاہین, نواز, سلمان, سائم, مطلب پوری ٹیم کا ہی میں نے جو ہے وہ آلموسٹ نام لے لیا, لیکن میجر انڈر پرفارمرز آپ کے خیال میں کون؟ دیکھیں, آپ صاحبزادہ فرحان کو نکال دیں تو کسی سے بھی پرفارم ایسا نہیں ہوا. ایک آدھ گیم میں کسی نے رنز کر دیے ہوں گے, ایک آدھ گیم میں کسی نے آؤٹ کر دیے ہوں گے, بٹ تھرو آؤٹ ہی از دا لونلی پرفارمر ان دس ٹورنامنٹ. اس کے علاوہ کوئی بھی ایسی پرفارمنس, کنسسٹنٹ پرفارمنس کی بات کر رہا ہوں, کوئی ایک آدھا اسپیل کسی کا, جیسے شاہین نے انگلینڈ کے خلاف 4 آؤٹ کیے, پھر ابرار نے لاسٹ میچ میں آؤٹ کیے, فخر کی اننگ آؤٹ اسٹینڈنگ تھی. تو ایک اننگ, اور فخر کا اوبیسلی اس نے میچ 2 کھیلے, تو اس میں دونوں میں ایک میں وہ اس میں اچھا کھیل رہا تھا, آؤٹ ہو گیا, بٹ نیکسٹ میں اس نے بڑی زبردست پرفارمنس دی. بٹ کنٹینیوس جس نے ٹورنامنٹ کیا تھرو آؤٹ سارے میچز تقریباً کھیلے, اس میں سے آپ کو کسی کی بھی کنسسٹنٹ پرفارمنس نظر نہیں آئے گی. تو میں اس میں یہ نہیں کہوں گا کس کا خراب گیا, صرف میں یہ بتاؤں گا کہ کس کا اچھا گیا. تو نارملی ہوتا ہی ہے دی ادر وے اراؤنڈ. باقی ٹیمیں جو آپ سیمی فائنلسٹ دیکھ لیں اس میں ایک آدھے آؤٹ آف فارم پلیئر ہے, باقی سب پرفارم کر رہے ہیں, کہیں نہ کہیں کنٹریبیوٹ کر رہے ہیں. ہمارے پاس یہ تھا کہ ایک پرفارم کر رہا ہے اور باقی سارے انفارچونیٹلی ایسے لگ رہا ہے کہ وہ آؤٹ آف فارم ہی ہے. بٹ یہ جو آپ نے جو مین چیز جو آپ نے کی نا کہ جو ہلکی ٹیموں سے جیتنا, کہ جب آپ ہلکی ٹیموں سے ہی کھیلتے رہیں گے, جب آپ کو صرف ورلڈ کپ میں جا کے ہی آپ کی آنکھیں کھلیں گی کہ وہ یہ تو بڑے لڑکے لے کے آ گئے ہیں. تو جیسے ہم انڈر 19 میں اکثر بات کرتے ہوتے تھے نا کہ کوئی ٹیم آ جاتی تھی نا ٹو اسٹرانگ, اور لڑکے بڑے ہوتے تھے, ہم کہا یار یہ تو بڑے لڑکے لے آئے, تو پھر ورلڈ کپ میں نا وہ بڑے لڑکے لے آتے, تو وہ پھر ہمیں ایسے لگتا ہے کہ ہم چھوٹے رہ گئے. تو آئی تھنک کہ ایک تو کنٹینیوسلی ہم جو سیریز کھیلتے ہیں, بائیلیٹرل سیریز کھیلتے ہیں, یا تو ہم ہلکی ٹیموں کے اگینسٹ کھیل رہے ہوتے ہیں, یا پھر ہم ان ٹیموں وہ جو اپنی ٹیمیں ہیں وہ پورے فل اسٹرینتھ پہ نہیں کھلاتے جب ہم ایون کے اوے سیریز کھیلتے ہیں. تو آئی تھنک کہ پاکستان کو ضرورت ہے کہ جب بھی کرکٹ کھیلے, تھوڑی سی کمپیٹیٹیو کرکٹ کھیلے, ایسی جہاں سے آپ بے شک ہاریں. دیکھیں چیمپئنس ٹرافی کی میں مثال دیتا ہوں کہ جب ہم چیمپئنس ٹرافی سے پہلے کوئی 1.5 سال ہم نے بہت مار کھائی. ہم آسٹریلیا میں جا کے آئے تھے, میں کپتان بھی تھا, میں نے بڑی اس میں بیشنگ بھی ہوئی, کرٹیسزم بھی ہوا, بٹ ہم ٹیم بنا رہے تھے. ہمیں یہ پتہ لگ رہا تھا کہ ہمارے جو کمپوننٹس ہیں ٹیم کے وہ پورے ہوتے چلے جا رہے ہیں.
سال 1.5 سال ہم مار کھائیں گے, ہم ٹیم بن جائیں گے. تو آپ آسٹریلیا سے, ہم آسٹریلیا میں کھیلے, فل اسٹرینتھ کے اگینسٹ کھیلے. یہ تو ان کے اوپر ہے کہ انہوں نے کھلانی کی نہیں, لیکن انہوں نے کھلائی, ہم ہارے. پھر انگلینڈ سے کھیلے, پھر دبئی میں بھی انگلینڈ سے کھیلے. دے ور دا ٹاپ ٹیم ایٹ دا ٹائم ون ڈے کرکٹ کی. تو ہم ٹاپ ٹیموں سے کھیل رہے تھے, نیوزی لینڈ سے کھیل رہے تھے اوے سیریز. تو مار پڑی ہمیں, لیکن ہمارے پلیئر بنتے گئے, ٹیم بنتی چلی گئی. اس سے کیا ہوا, چیمپئنز ٹرافی میں جب ہم آئے تو ہمیں بڑے لڑکے نہیں لگے, ہم آلریڈی ان کے خلاف کھیل رہے تھے. تو آئی تھنک دیٹس ویئر آئی فیل کہ پاکستان کے 8 ٹورس یا پاکستان کی جتنے جو شاہین کے ٹورز ہیں وہ سینا کنٹریز میں ہونے چاہیے, میجورٹی آف دیم. اور اسی طرح پاکستان ٹیم کو ہائر رینک ٹیم سے کھیلنا چاہیے, اور چاہے ہاریں, اٹ ڈزنٹ میٹر. جب آپ ورلڈ کپ میں پہنچتے ہیں, میٹر ورلڈ کپ کرتا ہے ان دی اینڈ. چینجز ساری ورلڈ کپ کے بعد آتی ہیں, تو اور لوگوں کے اوپینین بھی زیادہ جو ہے نا وہ ورلڈ کپ پہ بنتے ہیں, ورلڈ کپ سے ہی بنتے ہیں. ہاں بالکل. دیکھیں سیمی فائنل ہار جائیں آپ, فائنل ہار جائیں, دیٹ از پارٹ آف دا گیم. 2-4 اسٹرانگ ٹیمیں لڑیں گی, اور T20 کرکٹ ایسی ہے, ایک مومنٹم بنتا ہے اور آپ ہار جاتے ہیں. بٹ جو آپ کی پرفارمنس ہے وہ آپ کو نظر آ جاتی ہے, ٹیم اچھی ہے, ہار گئی کوئی بات نہیں, لیکن اس ٹائم پہ تو ٹیم لگ نہیں رہی. اچھا, تو میں تو اسپیسیفکلی 1-2 پلیئرز ہیں ان پہ ضرور بات کرنا چاہوں گی. شاداب کے ساتھ کیا جو ہے ان کے پاس کیا ایسی جادو کی چھڑی ہے کہ ہر بڑے ایونٹ سے پہلے وہ ان ہو جاتے ہیں, اس سے پہلے وہ باہر ہوتے ہیں. ابھی بھی وہ جو ہے وہ ان ہو گئے, اس سے پہلے جو ٹورنامنٹ تھا اس میں بھی جو ہے وہ ان ہو گئے تھے. پرفارمنس ایز سچ نظر نہیں آتی. کیا چل کیا رہا ہے شاداب کے ساتھ؟ دیکھیں, جب بھی آپ بیک اپ ڈیولپ نہیں کریں گے نا تو پلیئرس کو واپس آنے کا موقع ملتا رہے گا. میں کسی بھی پلیئر کے اوپر یہ نہیں کہوں گا کہ اس کی کوئی لابی ہے, اس کا کیا ہے. میں اس میں بھی نہیں جاؤں گا کہ جی کوچ کو وہ پسند ہے. دیکھیں, جب آپ کے پاس بیک اپ نہیں ہوتا نا تو پھر جو پلیئر, اس میں پلیئر نے تو کھیلنا ہی کھیلنا نا, وہ تو تیار بیٹھا ہے, وہ تو تیار بیٹھا ہے. اب جو اس سے پیچھے آنا ہے اس نے اس کو بیٹ کرنا ہے. ٹھیک ہے, ابھی آپ بیک اپ دیکھیں, شاداب کا سعد مسعود گئے ہیں, وہ سیم رول میں بیک اپ پہ ون ڈے میں گئے ہیں. یہ بعد میں ڈیبیٹ کریں گے کہ ون ڈے کی پرفارمنس, ون ڈے کی ٹیم T20 کی پرفارمنس پہ بن گئی. بلکہ سعد مسعود گئے ہیں, انہوں نے ابھی تک صرف 3 لسٹ اے میچ کھیلے اور فرسٹ کلاس کا کوئی میچ نہیں کھیلا ہوا. شاہین سے وہ کھیلے ہیں صرف انڈر, مطلب ایک چیمپئنس کا ٹورنامنٹ ہوا تھا, وہ کھیلنے کے بعد وہ شاہین میں آگے جسٹ آن پوٹینشیل. تو جب آپ کا بیک اپ, آئی ایم ناٹ سیئنگ ہی از اے بیڈ پلیئر, ہی از اے ویری گڈ پوٹینشیل گڈ پلیئر, بٹ اس کا اتنا ایک دم سے ٹیم میں آنا, اس کی کوئی پیچھے سے بیک گراؤنڈ اتنا اسٹرانگ نہیں ہے پرفارمنس کا. تو آئی فیل کہ شاداب ہو یا نواز ہو یا کوئی بھی پلیئر ہو, اس نے تو پھر ٹیم میں سروائیو کرنا ہی کرنا ہے, اس میں بڑے ایونٹ میں پھر اس نے واپس آنا ہی آنا ہے, کیونکہ بیک اپ تو ہمارے پاس اس طرح ہے نہیں پیچھے سے کوئی. آئی تھنک کہ جب تک آپ بیک اپ ڈیولپ نہیں کریں گے تو یہ چیزیں آپ دیکھتے رہیں گے بار بار. سائم پہ میں بات کرنا چاہوں گی. ہمارا جو ہے وہ ایک پرابلم یہ ہے کہ ہم ایک پلیئر کو پکڑ کے کہتے ہیں بس یہ ہمارا جو ہے نا, یہ ہمارا اسٹار پلیئر ہے, اس نے ہمیں جو ہے وہ بچا لینا ہے, چاہے کوئی بھی جو ہے وہ بڑا ایونٹ ہو. سائم کو بھی ہم اسی طرح ریٹ کرتے تھے کہ T20 کا جو ہے بادشاہ ہے, اس کو سب آتا ہے, ماڈرن کرکٹ کو سمجھتا ہے, بڑا اگریسو کھیل سکتا ہے. کیا ہوا پھر سائم کے ساتھ, مجھے یہ بتائیں, مجھے تو سمجھ نہیں آئی, آپ کو آئی تو بتائیں. دیکھیں, سائم نے کبھی بھی T20 میں کنسسٹنٹ پرفارم نہیں کیا. اس کو بہت سارے چانسز ملے. ہی پرفارمڈ ویل ان ون ڈے کرکٹ, ہی پرفارم ریزنیبلی ویل ان ٹیسٹ میں بھی اچھا کھیلنا شروع ہو گیا. حالانکہ جو اس کا پلینگ اسٹائل ہے اسٹریٹ اوے ایسے لگتا ہے کہ T20 کا پلیئر ہے, بٹ ہی ہیزنٹ فاؤنڈ دا فارمولا جو انٹرنیشنل T20 میں وہ کنٹینیوسلی اس میں پرفارم کر سکے. ایون وہ پچھلا ورلڈ کپ کھیلا, پھر ایشیا کپ کھیلا, تمام بڑے ایونٹ میں اس کی پرفارمنس نہیں ہے, صرف بالنگ میں ہے. تو آئی فیل کہ کہیں نہ کہیں اس کو اپنی گیم کو T20 میں سمجھنے کی ضرورت ہے. ساتھ ساتھ اس میں اس کی جو ٹیکنیکل کام ہے اس کا وہ تو ظاہری بات ہے چلتا رہے گا, بٹ وین ہی کمز ٹو ODIs ہی لکس لائک اے ڈفرنٹ پلیئر, بیکاز وہ اپنے آپ کو ٹائم دیتا ہے. So I think tactically he knows how to play one day cricket, but he hasn't found a way in T20 cricket yet. اور بہت زیادہ چانسز ملے ہیں. 67-68 T20s کھیل گئے, 5-50 ہیں صرف. تو آئی تھنک کہ اس کو T20 گیم کو سمجھنے کے لیے اور کرنے کے لیے تھوڑا کام کرنے کی ضرورت ہے. بالنگ پہ نہیں چل سکتا کتنی دیر. اگر وہ بالنگ پہ کرنا تو اس کو 6-7 نمبر یا 8 نمبر پہ کھلائیں, پھر تاکہ پتہ ہو گئی ایز اے بالر کھیل رہا ہے, اور پھر اس کی رسپانسبلٹی جب چینج ہوگی تو پھر بالنگ کے اوپر پریشر بھی آئے گا. بالکل, ہاں. بٹ ایسا نہیں ہو سکتا کہ ایک اوپنر آپ صرف اس
لیے کھلاتے رہیں کہ یار یہ بالنگ میں کرتا تو بیٹنگ میں تھوڑا سا کنٹریبیوٹ کر دے گا, کیونکہ وہ آپ کی اسپیشلسٹ جاب ہے. تو جب تک آپ کا وہاں اسپیشلسٹ نہیں ہوگا آپ کی ٹیم سفر کرتی رہے گی. اور سلمان علی آغا کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ یو تھنک ہی از فٹ فار T20 کرکٹ؟ I think he hasn't done enough. ایون بفور دا ورلڈ کپ جو سیریز ہوئی تھی اس میں اس نے 2-3 اننگیں پرفارم کی, یا نیوزی لینڈ میں 1-2 اننگیں کھیلی تھیں. اس کے علاوہ بہت لمبا پیچ تھا جس میں یو ڈونٹ سی سلمان علی آغا, یا وہ بیٹنگ کرنے نہیں آتے تھے یا وہ پرفارم نہیں اس طریقے سے کر پاتے تھے. تو آئی آلویز فیلٹ کہ ابھی تک وہ T20 کی ٹیم میں اپنے آپ کو منوا ہی اس طرح نہیں سکے ہیں. تو میں نے تو 1-2 انٹرویوز پہلے میں بھی کہا تھا کہ ورلڈ کپ سے پہلے ہی آپ کو یہ سوچنا چاہیے تھا کہ کپتان آپ کسی اور کو بنا دیتے. جو پلینگ 11 میں جگہ آپ کی لازمی ہونی چاہیے ایز اے کیپٹن ایٹ لیسٹ. دیکھیں پلیئر آؤٹ آف فارم ہو جاتا ہے, اگر کوئی بھی کپتان آگے ورلڈ کپ میں آؤٹ آف فارم ہو جائے, یا آؤٹ آف فارم کی بجائے رنز نہ ہو یا پرفارم نہ ہو, دیٹ از اے ڈفرنٹ تھنگ. بٹ اس کے پاس پیچھے بیک میں اس کے بہت زیادہ پرفارمنسز ہوتی ہیں, تو وہ اتنی نظر نہیں آتی. لیکن اگر آپ ایک کپتان ہی وہ لے کر جائیں جس نے ٹیم T20 میں ابھی تک اپنے آپ کو اس طرح منوایا ہی نہیں ہے, تو پھر آپ ورلڈ کپ میں اسٹرگل کرنے کا پھر آپ کے پاس وہ نہیں بنتا, کوئی ایکسکیوز نہیں بنتا. ایون اے سلیکٹر اور جو بھی ڈیسیژن میکر ہیں کہ یار آپ نے ورلڈ کپ میں وہ کپتان بھیج دیا جس کی ابھی پلینگ 11 میں اس طریقے سے جگہ نہیں تھی. تو کتنا یہ کپتان کے اوپر کتنا پریشر ہوگا؟ یہ تو پھر مجھے سلمان علی آغا پہ ترس آ رہا ہے, کیونکہ ایز اے کیپٹن آپ کو بہت سارے ڈیسیجنز لینے پڑتے ہیں, آن فیلڈ ڈیسیجنز لینے پڑتے ہیں. اور میں کہوں گی کہ کچھ بلنڈرز کیے انہوں نے, جو ریسنٹ ICC T20 ورلڈ کپ ہوا اس میں ہمارے کچھ میچز میں کپتان پہ کتنا پریشر ہوتا ہے جب اس کو پتہ ہے کہ اس کی اپنی پرفارمنس جو ہے وہ اس طرح کی نہیں ہے. دیکھیے اس میں جو ابھی 2 بریکس ہو رہے ہیں اس ورلڈ کپ میں, 6 اوور کے بعد کوچ اندر آتا ہے, پھر آئی تھنک 13 یا 14 اوور کے بعد آتا ہے. تو میں کپتان کو بلیم کم کروں گا, کوچ کو زیادہ کروں گا, کیونکہ آئی فیل لوکنگ فرام آؤٹ سائڈ کہ کپتانی بھی باہر سے کوچ ہی زیادہ تر کر رہا تھا. فیلڈ پلیسمنٹ شاید سلمان علی آغا کر رہے ہوں, لیکن بالنگ چینجز مینلی آئی تھنک واز ڈن بائی مائک ہیسن. جو مجھے فیل آتی ہے سلمان علی آغا جتنا اچھا کریٹنگ مائنڈ ہے نا, اگر وہ خود کرتا تو کپتانی اس سے بہتر کرتا. اچھا, تو وہ بلنڈرز دیکھ کے آپ کو لگتا ہے یہ فیصلے سلمان نہیں لے سکتے؟ ہو سکتا ہے ایک آدھا اس کا اپنا بھی, لیکن مینلی آئی فیل کہ یار دیکھیں انڈیا والے میچ میں, آپ کہہ سکتے ہیں ظاہر ہے آپ سمجھتے ہیں انڈیا والے میچ میں ہم کہہ رہے ہیں ان کا سٹارٹ اچھا ہو گیا تو آپ کو سب عثمان طارق سے گھبرائے ہوئے ہیں, اور آپ عثمان طارق کو نہیں لے کے آ رہے کہ جی ہم نے 11واں بولے, تو اٹ مینس کہ وہ باہر سے ہی آپ کو پتہ نہیں اس کو آخری جو 10 اوورز ہے اس میں سے 4 اوور کرانے ہیں. تو یہ جو کپتان ہوتا ہے نا, جب وین ہی اسٹرگلنگ کہ کوئی اچھا اوور نہیں ہو رہا, کوئی وکٹ نہیں مل رہی, سو یو گو ٹو اے بالر کہ یار جو موسٹ لائکلی ٹو پک اپ وکٹ, موسٹ لائک ٹو ڈسٹرب دا بیٹسمین, تو ایز اے کیپٹن آپ فوراً اس کی طرف جاتے ہیں. پر آپ مار کھائی جا رہے ہو, جا نہیں رہے, تو اٹ مینس کہ آپ ایک سیٹ پلان کو فالو کر رہے ہو دیٹ واز ڈیسائڈیڈ بفور, یا جو 6 اوور کے بعد کوچ آتا ہے اور وہ کہتا ہے اس طرح ہی کرنا ہے. تو آئی تھنک کہ کپتانی بہت زیادہ باہر سے بھی ہو رہی تھی. اور دوسری چیز یہ ہے کہ ایسے کوچ کو کپتان بھی ایسا ہی چاہیے ہوتا ہے کہ جو سن لے, کیونکہ کئی اور ایسے پلیئر ہیں جو خود شاید اتنا شاہین ہو گیا یا ایسے ہی, آئی فیل کہ یہ اتنا نہیں باہر سے کوچ کی سنتے. کوچ کی بھی سننی چاہیے, یہ نہیں کہ نہیں سننی چاہیے, لیکن ایٹ ٹائم کپتان نے, دیکھیں اینڈ پہ رسپانسبلٹی تو کپتان کی آنی ہے نا, تو ہی شوڈ بی ایبل ٹو میک دا ڈیسیژنز دیئر. مجھے یہ بتائیں کہ کچھ بیسک چیزیں ہوتی ہیں, میں کوئی کرکٹنگ ایکسپرٹ نہیں ہوں لیکن شوق رکھتے ہیں, دیکھتے ہیں, آپ کو بیسک چیزیں بھی جو ہے وہ نظر آ رہی ہوتی ہیں. فار لیٹس سے بابر اعظم 4 پہ ہمیں پتہ ہے کہ نہیں کھیل سکتے, وہ ان کا گیم نہیں ہے کہ آپ ان کو جو ہے وہ 4 نمبر پر لے کر آئیں. کیوں ہمارے سلیکٹرز کو, ہماری ٹیم مینجمنٹ جو ہے ان کو یہ چیزیں نظر نہیں آتی ہیں؟ آپ بھی جو ہے وہ سلیکٹر رہے ہیں, کیا مائنڈ سیٹ ہوتا ہے؟ اب بنگلہ دیش کی ہم بات کر رہے ہیں, ODI میں جو ہے وہ آپ لے کر چلے گئے, آپ نے اس کو جو ہے شاہین کو کپتان بنا دیا, آپ کو پتہ ہے T20 میں اس کی پرفارمنس کیسی ہے, PSL میں 3 دفعہ وہ لاہور قلندرز کو جو ہے وہ جتا چکے ہیں انڈر ہز کیپٹنسی. جہاں سلمان علی آغا کو آپ نے کیپٹن لگانا تھا, جہاں اس کی پرفارمنس ابھی ہم بات کر رہے ہیں ODI میں, وہاں آپ اس کو نہیں. تو کیا واٹ از گوئنگ آن, یہ ہمیں نظر آ رہا ہے تو کیا ان کو سمجھ نہیں آ رہی ہوتی, کیا ہو کیا رہا ہوتا ہے؟ اندر کی بات بتائیں نا کہ کیا چل رہا ہوتا ہے. 2-3 آپ نے سوال اس میں 2-3 چیزیں ٹچ کی ہیں.
آئی فیل کہ جو بابر کو نمبر 4 پہ کھلانا، ہم نے اپنے ہی جو چیزیں بابر پہ جو چارج شیٹ دی تھی نا، جو اسی کے اوپر ہم نے اس کو کھلا دیا. صحیح، ٹھیک ہے کہ جی وہ اسپنر کے اگینسٹ اسٹرگل کرتا ہے. یہ پہلے بات ہم نے کہا کہ جی یہ اسپنر کے اگینسٹ اسٹرگل کرتا ہے، جی لیفٹ آرم کے اگینسٹ اس کو ایشو ہے. بالکل. تو آپ نے اس کو اس جگہ پہ کھلا دیا جہاں پر سب سے زیادہ وہ والی بالنگ ہونی ہے، اور پھر وہ کنڈیشن ایسی ہے جہاں پر اسپننگ کنڈیشن ہے، سب سے ٹف وہاں پر ہے کھیلنا. اور بابر اعظم نے T20 میں سارا پرفارمنس ٹاپ 3 پوزیشنز پہ کی ہوئی ہے. اور جب آپ کے پاس، آپ کو پتہ ہے کہ بابر اتنی سویپس نہیں کھیلتا اور ریورس سویپس بھی نہیں کھیلتا، تو تب ایسی سچویشن میں بالر اس کو آرام سے وہاں پر کنٹین کر سکتا ہے. تو آئدر بابر اعظم پلیز ایز اے اوپنر اس ورلڈ کپ میں، اور ہی ڈزنٹ پلے میرے خیال سے. تو یہ بہت بڑا بلنڈر تھا پورے ڈیسیژن میکرز کی جانب سے کہ بابر اعظم. تو یہ آپ کو سمجھ آ گئی، یہ مجھے سمجھ آ گئی. یہ وہاں میں تو یہ پوچھی ہوں وہاں کیسے سسٹم ورک کرتا ہے، واٹ از دا مائنڈ سیٹ کہ نہیں ہم بابر کو 4 پہ کھلائیں گے، ہم بنگلہ دیش میں جا رہے ہیں کھیلنے تو ہم جو ہے وہ ون ڈے میں شاہین کو جو ہے وہ ایز اے کیپٹن گیا ہے. کیا واٹ از گوئنگ آن؟ آپ اگر صرف مائک ہیسن کی وہ پریس کانفرنس سن لینا، اس سے ہی پتہ لگ جاتا ہے کہ ہی ہیڈ نو آئیڈیا. آپ نے جب وہ جس میں اس نے بابر کے بارے میں بات کی، اس کے سٹیٹس بتائے کہ جی پاور پلے میں اس کا اسٹرائک ریٹ یہ ہے، پھر 10 اوور کے بعد یا 12 اوور کے بعد وہ نہیں جا سکتا. تو میں نے کہا یار کوچ ہی کنفیوز ہے. مطلب کوچ پھر اس کو کھلا کیوں رہا ہے؟ مطلب کوچ نے اتنی بڑی بات کر دی. وہ ڈریسنگ روم، مجھے لگتا ہے کہ وہ ڈریسنگ روم میں کیسے گیا ہوگا یہ بات کرنے کے بعد. مطلب جب لوگ پلیئرز نے یہ سنی ہوگی، ایون بابر نے سنی ہوگی، تو وہ کیسے اس کو فیس کیا ہوگا کہ یار کہ ایک پلیئر آپ سلیکٹ کر کے لے کے آئے، ڈیورنگ دا ٹورنامنٹ آپ ایسی بات کر رہے ہو کہ آپ اس کو بیچارے کو، یار اس نے پرفارمنسز دی ہیں پاکستان کے لیے، اس نے نمبر 1 پوزیشن 3 سال کے لیے رینکنگ میں رکھی. وہ بات کی ڈبیٹ ہے جی رینکنگ آئی سی سی ایونٹ میں میٹر کرتی نہیں کرتی، بٹ اس نے اتنے سارے رن بنا دیے، اتنے سارے ریکارڈ بنا دیے. آپ کہہ رہے ہیں وہ پاور پلے میں کھیل ہی نہیں سکتا، یہ کیسے پاسبل ہے؟ یہ ہے ٹھیک ہے آپ کہہ سکتے ہو کہ یار ٹھیک ہے اس کا اسٹرائک ریٹ اتنا نہیں ہے، بٹ دیٹ از لائک کہ آپ پھر اس کو نہ رکھو اگر اتنا نہیں ہے تو. لیکن اس نے پاکستان کے لیے پرفارمنسز کی ہوئی ہیں، جتایا ہوا پاکستان کو کئی میچز میں. تو آئی فیل کہ کہیں نہ کہیں کس طریقے سے وہ ٹیم میں کس وجہ سے آیا، دیٹ از دا کویسچن. اگر وہ اپنی اسکل پہ آیا ہے تو اس کو اوپن کرائیں، نہیں تو اس کو نہ کھلائیں. اس کے ساتھ بھی زیادتی، ٹیم کے ساتھ بھی زیادتی اس ورلڈ کپ میں جو کی ہے انہوں نے، اور اپنا آپ ایکسپوز کیا کہ آئی ڈونٹ تھنک سو کہ لوگ بھی سوچ رہے ہوں گے یار یہ کوچ کیا کر رہا ہے. وہی میں نے کہا لوگ بھی یہ سوچ رہے ہوں گے کہ ہو کیا رہا ہے. پھر سلیکشن کا یہ آ گیا کہ جی کپتان اور کوچ نے سلیکشن کی. جو 15 کی سلیکشن ہے کپتان اور کوچ نے کرنی تھی. اچھا 20 سلیکٹر کے ساتھ مل کے بنائیں گے، اس میں بھی یہ بیٹھتے ہیں. یہ مطلب اس میں بھی ان کا سے ہوتا ہے. اور ساتھ ہی آپ جب 15 بناتے ہیں تو تب بھی کپتان اور کوچ بناتے ہیں. کون ڈومینیٹ کر رہا ہوتا ہے اس وقت جب یہ ڈیسائیڈ ہو رہا ہوتا ہے؟ تو ساری رسپانسبلٹی مائک ہیسن کی ہے کہ ہی ٹک جب آپ پاور لیتے ہیں نا، جب آپ پاور لیتے ہیں تو آپ رسپانسبلٹی دیکھیں. چیمپئنز ٹرافی میں سلیکشن میں میں تھا، سلیکٹرز کے اوپر رسپانسبلٹی تھی، ساری ڈیسیژن انہوں نے پلینگ 11 تک بنانی ہے. تو تب رسپانسبلٹی اس میں شامل، میں رسپانسبلٹی لوں گا. جو ڈیسیژن غلط ثابت ہوئے یا غلط ہوئے وہ میں اس میں شامل ہوں، میں رسپانسبلٹی لیتا ہوں. اسی طرح کوچ نے رسپانسبلٹی لینی ہے اب. اور پھر جب آپ کریٹیسزم ہوگا تو پھر آپ کے ڈیسیژنس پہ ہوگا، ظاہر بات ہمارے پہ بھی ہوا، آپ پہ بھی ہوگا. کیونکہ جب آپ پاور اتنی لے لیتے ہیں تو پھر آپ کے پاس ہائیڈنگ پوائنٹ کوئی نہیں ہے. پھر آپ کو 15 بھی مل گیا، آپ نے 11 بھی خود بنائے. کنٹینیوسلی سارے کرکٹرز پاکستان کے کہہ رہے تھے کہ یار اتنے آل راؤنڈر آپ کھلا رہے ہیں، اسپیشلسٹ کدھر ہیں آپ کے، مڈل آرڈر آپ کا ہے ہی نہیں. تو سب اتنا کچھ کہہ رہے تھے، آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ مائک ہیسن کے پاس پوری اتنی پاور تھی اینڈ ہی واز دا سول ڈیسیژن میکر ادھر. بالکل، جو ٹیم کے سارے ڈیسیژنز ہیں وہ دیٹ واز مائک ہیسن اینڈ دا کیپٹن. اینڈ کیپٹن واز آئی تھنک موسٹلی انفلوئنسڈ بائی مائک ہیسن.
اچھا یہ ڈیسائیڈ کرنا کہ فار لیٹس سے ابھی بنگلہ دیش کے لیے بابر کو اور سائم کو جو ہے وہ ڈراپ کر دیا. ہم ابھی بات کر رہے تھے او ڈی آئی میں ان کی بہتر جو ہے وہ پرفارمنس ہے. آگے او ڈی آئی ورلڈ کپ آ رہا ہے, ساؤتھ افریقہ میں ہوگا, وہاں پر ان کی جو ہے وہ اچھی ان کا ریکارڈ ہے. یہ اس طرح کا ڈیسیجن لینا, یہ آپ کے خیال میں ہوز بیہائنڈ دس؟ دیکھیں ہر ورلڈ کپ کے بعد یہی ہوتا ہے, ریئیکشن آتا ہے, سلیکشن نہیں ہوتی اس کے بعد. T20 کے بنا پر آپ نے جو ہے دیکھیں وہ کوئی بڑی ٹیسٹ ہوتا تو شاید تھوڑی بچت ہو جاتی, لیکن ون ڈے اور وائٹ بال جہاں آ گیا انہوں نے بس جو نظر آیا, اور ہر دفعہ ہوتا دیکھا نہیں کیا فارمیٹ ہے. بڑے ایونٹ کے بعد ہمیشہ ہماری سلیکشن کم اور ریئیکشن زیادہ ہوتا ہے. تو یہ ریسٹ دے رہے ہیں یا ریئیکشن ہے؟ یہ ریسٹ دے رہے ہیں ان کو, یا آپ کے خیال میں ریسٹ دے رہے تو پھر آپ پھر ریسٹ کی پوری پریس ریلیز کرتے ہیں. آئی تھنک کہ ایک تو چیف سلیکٹر ہونا چاہیے پاکستان سلیکشن کمیٹی کا, ٹھیک ہے, اور اس کو آ کے پریس کانفرنس کرنی چاہیے. اور اسی طرح جو آپ میرے سے سوال کر رہی ہیں جس میں میں کئی دفعہ شاید نہ آنسر کر سکوں بیکاز آئی ڈونٹ نو دا بیک گراؤنڈ, تو کلیئرٹی آتی ہے نا. جب کلیئرٹی نہیں ہے تو اٹ مینس جسٹ ریئیکشن ہے کہ اس ٹائم بس کر دیں, اور تاکہ ذرا چیزیں ہو جائے. ہاں ظاہر ہے جب کوئی ایکسپلینیشن آ کے یا کوئی, صحیح آپ کہہ رہے ہیں کہ کلیئرٹی نہیں ہے تو ایسا لگتا ہے کہ ریئیکشن ہی ہے. جرنلسٹ سوال پوچھتا ہے کہ یہ کیوں باہر ہوا ہے, وہ پھر ایکسپلینیشن آتی ہے آگے سے, تاکہ پھر آگے اکاؤنٹیبلٹی ہوتی ہے نا. اچھا آپ نے ڈیسیژن کیا تھا وہ پھر کدھر ہے, وہ تو آپ اس طریقے سے کر نہیں جس طرح آپ نے کہا تھا. اچھا یہ آپ نے کپتان کی جو بات کی سلمان علی آغا کو بنا دینا, آپ اس وقت سلیکٹر تھے؟ جی جی. تو یہ کیا, اس کے پیچھے کیا ریشنل تھا؟ دیکھیں یہ میں اس لیے ڈسکلوز نہیں کر سکتا, جو چیزیں ایٹ دا ٹائم ہوئی ہیں وہ مجھے بتانے کی آتی ہیں کہ ایک وہ ایتھیکلی اچھی چیز نہیں ہے. اچھا آپ اس فیور میں تھے کہ نہیں تھے, یہ تو بتا سکتے ہیں نا. یہ بھی نہیں بتائیں گے, یہ بھی اچھی بات نہیں ہے کہ میں آج کہوں گی میں نے تو نہیں کہا تھا, یہ تو دیٹ از رانگ. آئی بلیو لوگ کر لیتے ہیں بڑے آرام سے, بٹ چاہے آپ فیور میں تھے یا نہیں تھے, آپ اس وقت تھے, یو آر ریسپانسبل اینڈ آئی کین ٹیک دا ریسپانسبلٹی. صحیح ہے. اور یہ تو بتا دیں سلیکٹرز کی چلتی کتنی ہے, چلتی ہے ان کی, مطلب دے کین ٹیک ڈیسیژنس؟ نہیں دیکھیں میں آپ کو بتا دیا چیمپئنز ٹرافی میں آل سلیکشن واز ڈن بائی, یہ میں کہہ سکتا ہوں کیونکہ رسپانسبلٹی بھی لینی, وہ اس وقت کے سارے ڈیسیژن جو سلیکشن کمیٹی کر رہی تھی. یہ میں اس لیے, اچھا ٹھیک ہے, یہ میں اس لیے بھی پوچھ رہی ہوں کیونکہ علیم ڈار ریزائنڈ ریسنٹلی, انہوں نے کہا کہ بہت انٹرفیرنس تھی, بہت انٹرونشن تھی. آپ نے بھی جو ہے وہ ریزائن کر دیا تھا, آپ کو بھی انٹرونشن جو ہے وہ فیس کرنی پڑ رہی تھی؟ نہیں دیکھیں میں نے ریزائن کیا تھا جب انڈر 19 ہاں اس پہ بھی میں آنا چاہوں گی جی کیا تھا, اور دیٹ واز لائک کہ وہ میری بڑی دل کے قریب تھی وہ چیز نا. تو اس کے بعد اگر وہ میرے پاس نہیں تھی, اور جو میں نے 8-9 مہینے کام کیا, تو وہ اس کے بعد اگر وہ میں نے نہیں کرنا تھا آگے فارورڈ, تو وہ میرا مین جاب مجھے وہی لگتی تھی. تو سلیکشن کمیٹی واز اے ایڈیشنل تھنگ, تو وہ میں نے جیسے ہی گئی تو پھر میں نے ریزائن کر دیا اس کے بعد. بٹ علیم ڈار کا کمنگ بیک ٹو علیم بھائیز ریزگنیشن, ہی از یو نو ویری لیجنڈ فار اس, اور بڑی ان کی خدمات ہے پاکستان کرکٹ کے لیے اسپیشلی ایز امپائر. تو آئی فیل کہ اگر تو کیونکہ اس میں 2-3 چیزیں ہیں بابر کے حق میں شاید نہیں تھے, آئی ڈونٹ نو کہ کتنی چیز اس میں حقیقت ہے, جو ہمیں نیوز میں سننے کو ملا یہ چیزیں ہوئیں. تو یہ پلیئرز جتنے تھے یہ 3-4 سیریزوں سے کھیل رہے تھے, کوئی پہلی سیریز تو ہے نہیں تھی. اور یہ جو مائک ہیسن اور اس کی جو پاور ان کو ملی ہوئی تھی 15 بنانے کی, یہ تو پہلے سے تھی, کوئی بھی تو نہیں ہوئی تھی. تو اگر تو یہ چیز نہیں اچھی لگ رہی تھی تو ورلڈ کپ سے پہلے ہی آپ میرا خیال ہے ریزائن کر دینا چاہیے تھا. اگر ورلڈ کپ کے بعد ہے تو آپ کو پھر رسپانسبلٹی لینی چاہیے, کیونکہ پھر جب بھی آپ سسٹم کا حصہ ہوتے ہیں اس دوران, اور اگر آپ اسی ٹائم کر دیں تو آئی تھنک دیٹ فیلز کہ اگر آپ کو کسی چیز پہ پروٹیسٹ ہے یا آپ چیز پہ ایگری نہیں کرتے تو آئی تھنک دیر اینڈ دین آپ کو کرنا چاہیے. ادروائز آئی تھنک آفٹر دا ٹورنامنٹ جب آپ ایگزٹ کر گئے ٹورنامنٹ جسٹ رائٹ آفٹر دا نیکسٹ ڈے, دین آئی فیل دیٹ از ٹائم ٹو ٹیک دا رسپانسبلٹی رادر دین جسٹ سیئنگ کہ یار میری مطلب یہ سن نہیں رہے تھے یا انٹرفیئرنس تھی وٹ ایور. اور سیناریو شاید تب بھی ڈفرینٹ ہوتا اگر جو ہے ہم ٹورنامنٹ میں اب بھی ہوتے اور ہم سیمی فائنل کھیل رہے ہوتے یا کیا, اور اچھی پرفارمنس ہوتی تو بھی شاید سیناریو ڈفرینٹ ہو جاتا. آئی تھنک کہ وہ تو ہم کسی کے اس میں جا کے تو نہیں بتا سکتے کہ یار کہ انہوں نے کیا ڈیسیژن لینا تھا, تو بٹ آئی تھنک کہ وہ اس ٹائم دیر اینڈ دین ہی ڈیسیژنس لے لینے چاہیے. اس کے بعد تو پھر ساری چیزیں ہم باتیں ہی کرتے رہیں گے نا کہ یار یہ
جیت بھی جاتے تو ہو سکتا ہے وہ ریزائن کر دیتے یا نہیں. ہاں ظاہر ہے ہم یہ تو نہیں جو ہے وہ پریڈکٹ کر سکتے کہ وہ کیا کرتے. مجھے یہ بتائیں, آپ نے ابھی جو انڈر-19 کا ذکر کیا, ویسے تو کہا جاتا ہے سرفراز دھوکہ نہیں دیتا. آپ کے کیس میں جو ہے کچھ اور ہی ہو گیا, آپ کی کہانی الگ ہے. آپ بڑے دل کے آپ کے قریب رہی انڈر-19, بہت آپ نے محنت کی, اور پھر وہاں سے ہوتی ہے سرفراز کی انٹری اور ان کو جو ہے وہ مینٹور بنا دیا جاتا ہے. کیا قصہ ہے پورا؟ نہیں, آئی تھنک سرفراز از اے بردر اینڈ گریٹ فرینڈ. وہ جیسے کہتے ہیں نا کہ ہماری جو ریلیشنز ہیں نا وہ ان چھوٹی چھوٹی چیزوں سے خراب ہونے والے نہیں ہیں. ٹھیک ہے, کچھ وقت کے لیے ہو سکتا ہے کہ کیونکہ میں جو چیز آپ کے بڑے دل کے قریب ہو, آپ نے محنت کی ہو, تو اندر سے دل دکھا ہو, میرا بھی دکھا ہو. بٹ اگین آج بھی ہم باتیں بھی کرتے ہیں. ابھی شاہین کے ساتھ سرفراز گئے ہوئے ہیں تو ہماری ڈسکشنز چلتی رہتی ہیں اپنی, اس طرح ہی گپ شپ بھی چلتی ہے. بٹ ایٹ دا ٹائم آئی فیلٹ کہ جب ایک چیز میری رسپانسبلٹی تھی, میں اس کو کر رہا تھا 8-9 مہینے, اور اس کے بعد جب سرفراز آتے ہیں, اور سرفراز اسی وقت ہم نے بلایا ہوا تھا ملتان میں, ہم ٹریننگ کر رہے تھے, تو میں نے سرفراز کو ریکویسٹ کی تھی کہ آئیں اپنی لیڈرشپ کے بارے میں بتائیں پلیئرس کو, کیپنگ کے بارے میں اپنا جو کیپرز ہیں ان کے ساتھ بھی کام کریں, اور لیڈرشپ جو آپ نے چیمپئنز ٹرافی جیتی ہے, جو آپ نے انڈر-19 ورلڈ کپ جیتا تھا, اپنی ساری چیزیں بڑی زبردست, بہت ہم نے 8-9 دن سرفراز نے بڑی زبردست چیزیں بتائیں. ہم نے اپنی سٹوریز بھی ان کے ساتھ شیئر کی, چیمپئنز ٹرافی کی, اور اپنی دوستی کی شیئر کی کہ ہم نے بالکل سٹارٹ سے کرکٹ شروع کی. بٹ آئی فیلٹ کہ جب آپ ایک پوزیشن پہ ایسا بندہ آ جائے جو آلریڈی ہی از آلسو بگ نیم, سرفراز احمد, بلکہ میں کہتا ہوں کہ جب وہ آیا ہے, وہ کام کر رہا ہے, تو ہی شوڈ بی ایبل ٹو ڈو اٹ فریلی. تو پھر میرا پھر کام بنتا ہے کہ یار اگر میں انڈر-19 نہیں دیکھ رہا جس کے لیے میں آیا تھا, تو دین آئی شوڈ کوئٹ. اور ایک بندہ جو آیا ہو از آلسو کین ڈو دا جاب مے بی ایون بیٹر, تو آئی تھنک ہی شوڈ ڈو اٹ فریلی. تو ایسے, لیکن کوئی آپ نے کچھ ایسا کمیونیکیٹ تو ان سے نہیں کیا کہ آپ نے یہ سرفراز سے کمیونیکیٹ کیا, سرفراز سے گپ شپ لگی اور ہینڈ اوور کر کے چیزیں آئے ایز اے گڈ فرینڈ اور ایز اے کولیگ اور ایوری تھنگ. بٹ بورڈ کے ساتھ اس طرح کمیونیکیشن نہیں تھی. بورڈ کے ساتھ نہیں تھی کمیونیکیشن, مطلب یہ چیز ڈیسیژن ہوئی تو میرے ساتھ کمیونیکیٹ اس طرح نہیں کیا گیا, تو اس وجہ سے پھر میں نے کہ یہ ہونے جا رہا ہے یا کیا. اچھا, تو آپ جسٹ لائک کہ انفارم کر دیا گیا کس طرح ہو رہا, تو پھر صحیح. اچھا, مجھے یہ بتائیں تھوڑا سا آپ کے کریئر پہ جو ہے وہ اب آ جاتے ہیں. دا گریٹ آپ کا کریئر, آپ نے 97 ٹیسٹ کھیلے. میں دیکھ رہی تھی ایون عمران خان دا لیجنڈ, انہوں نے بھی جو ہے وہ 88 جو ہے وہ ٹیسٹ کھیلے ہیں. 5th ہائی اسکورر ہیں آپ. ہیوج اچیومنٹس ہیں. ایز اے کرکٹنگ فین تو آپ ہمارے لیے لیجنڈ ہیں, لیکن آپ کو کبھی خیال آتا ہے کہ جو فیم, جو پیسہ T20 کرکٹ میں ملتا ہے, 10-12 T20s کھیل لو, چاہے ہر چیز میں اچھی پرفارمنس نہ بھی ہو, چھکے لگانے آتے ہوں اور آپ راتوں رات جو ہے وہ پاپولر بن جاتے ہیں, تو آپ کو یہ خیال آتا ہے دیٹ یو مسڈ دیٹ پارٹ؟ نہیں, آئی تھنک کہ میں سب سے پہلے اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ جب آپ چھوٹے ہوتے ہیں نا, تو آپ کی ایک خواہش ہوتی ہے. میں جب بچہ تھا تو ہم ورلڈ کپ جیتے, 7 سال کا تھا 92 کو, وہاں سے بس کریز شروع ہو گیا. گھر میں سب کھیلتے تھے, لیکن وہاں سے ایک نئی انسپریشن آ گئی. پھر 90s میں اتنے سٹارز تھے آپ کے, کرکٹ واز میں سوتا کرکٹ تھا, کھیل میں کہتے ہیں آئی سلیپ کرکٹ, آئی ایٹ کرکٹ, آئی لیو کرکٹ. تو میرے لیے کرکٹ واز ایوری تھنگ. تو اس کے بعد جب آپ بچپن میں کھلی آنکھوں سے خواب دیکھتے ہو نا, ایک تو سوتے ہوئے خواب آ جاتا ہے, وہ تو کبھی نہیں آیا کہ میں پاکستان کھیلوں, لیکن آنکھیں کھول کے ہی ہم دیکھتے تھے کہ یار میں جاؤں گا پاکستان سے کھیلوں گا. وہ اچیو ہو جانا, پھر 97 ٹیسٹ میچز کھیلنا, آئی تھنک دیٹ از لائک ڈریم کمنگ ٹرو فار می. اور الحمد للہ اللہ نے سب سے امپورٹنٹ ہے نا عزت ہے وہ بہت زیادہ دی. جتنی کرکٹ میں کھیلا, اچھے دوست بنائے, آل اراؤنڈ دا ورلڈ, اور پاکستان میں پھر عزت جو ملی. اور T20 نہ کھیلنے کا یا بہت زیادہ نہ کھیلنے کا ایڈوانٹیج جو ہے, میں ابھی بھی آرام سے ریسٹورینٹس جا سکتا ہوں, تو کہیں بھی ہو میں ریلیکس ہو کے جا سکتا ہوں. مجھے بہت زیادہ لوگ اتنی جلدی پہچانتے نہیں ہیں, تو آئی تھنک کہ وہ T20 میں نا بہت زیادہ آپ اتنا فریلی پھر جو ہے نا اپنا شاپنگ مال میں یا کہیں
پاکستان میں جا نہیں سکتے, تو یہ ایک پرسکون چیز ہے. بٹ الحمدللہ ٹیسٹ کرکٹ از دا الٹیمیٹ فارمیٹ, اور اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے اتنی پرفارمنسز کرائیں, عزت دی, اچھے ریلیشنز قائم ہوئے. تو آئی تھنک کہ اس سے زیادہ میں شکر گزار نہیں ہو سکتا. کوئی ریگریٹ نہیں ہے اس چیز کا کہ میں T20 بہت زیادہ نہیں کھیل سکا. دیکھیں ایک ICC ایونٹ کھیلا, اللہ کا شکر ہے وہ جیت گئے ہم, تو اس سے زیادہ عزت کیا ہوگی اور اتنی اس سے زیادہ خوشی کیا ہوگی کہ میرا ICC ایونٹس کا ریکارڈ بھی بہت اچھا. ہاں نہیں, اور واقعی ٹیسٹ دا پیورسٹ فارم آف کرکٹ ہے, اور اس میں آپ نے اتنا زیادہ جو ہے وہ اچیو کیا ہے. میں تو پھر کہوں گی ہمارے میں سمجھتا ہوں کہ سوری بات کر رہا ہوں, اٹس لائک جیسے ایکٹنگ میں ہوتا ہے نا, اسٹیج جب آپ کرتے ہیں تھیٹر, اسٹیج میں تھیٹر میں تھیٹر جب کرتے ہیں آپ, تو آپ کا ایک قسم کا ٹیسٹ میچ ہوتا ہے, وہ آپ نے لائیو ایکٹنگ کرنی ہوتی ہے. اس طرح ڈراماز میں آپ کے ری ٹیک بھی ہو جاتے ہیں. بٹ آئی فیل کہ جو ٹیسٹ فارمیٹ ہے نا, وہ دیٹ از لائک تھیٹر فار پلیئرس دین لائک یو نو فار جسٹ لائک جیسے ایکٹرس کے لیے ہوتا ہے. بالکل, اور میں یہی کہہ رہی ہوں کہ ہمارے لیے تو جو ہے وہ آپ لیجنڈ ہیں, اور ٹیسٹ میں پیورسٹ فارم آف کرکٹ میں جو ہے وہ آپ نے اتنا نام کمایا, اور پاکستان کے لیے بہت پراؤڈلی جو ہے وہ آپ اس کے ساتھ ایسوسیٹ کرتے ہیں. لیکن انگلینڈ اور آسٹریلیا میں آپ نے یہ ریکارڈ بنایا ہوتا تو آپ اس سے کہیں زیادہ پاپولر ہوتے. انگلینڈ اور آسٹریلیا دے آر چلڈ, وہ اتنا they respect you, they do, but وہ but yes ٹیسٹ فارمیٹ کے لیے جو ہے وہاں پہ بہت ویلیو کرتے ہیں. آپ امیجن کریں کہ جو پاکستان کے فینس نے بہت زیادہ عزت دی, لیکن جو پاکستان میں بھی بہت کریزی فین مل جاتے ہیں ٹیسٹ کرکٹ کے, اور کئی کہتے ہیں ہم تو دیکھتے ہی ٹیسٹ کرکٹ. اچھا, لیکن انگلینڈ اور آسٹریلیا میں جا کے نا آپ کو پتہ لگتا ہے کہ یار کہ میں نے واقعی لائف میں کچھ کیا ہے, کیونکہ جس طریقے سے کاؤنٹی کرکٹ کھیلتے ہوئے انہوں نے مجھے رسپیکٹ دی نا, وہاں کے فینس نے اور وہاں کے پلیئرز نے اور وہاں کے جو اسٹاف ہوتا ہے, they just gave me the جب مجھے پتہ لگا کہ یار ہاں واقعی میں نے کچھ اچیو کیا ہوا اپنی کرکٹ میں, کیونکہ they valued it so much. اب میں اس لیے کہہ رہی ہوں کیونکہ یہ جو آج کل کے جو پلیئرز ہیں, جیسے سائم کی بھی ہم نے بات کی, 67 میچز جو ہے وہ کھیل لیے, کچھ ایسی خاص جو ہے وہ پرفارمنس نہیں ہے. ہاں ٹھیک ہے, ODI میں جو ہے وہ کچھ انہوں نے اچھی پرفارمنسز دکھائی ہیں کیونکہ چھکے مار لیتے ہیں. 12 کروڑ کا کانٹریکٹ جو ہے وہ ان کو مل گیا PSL کا. پھر عمران نذیر ہے, 8 ٹیسٹ جو ہے وہ انہوں نے کھیلے ہیں, لیکن کیونکہ تیز کھیلتے ہیں, کوئی خاص ایسی ورتھ اننگس نہیں ہے, لیکن پاپولر جو ہے وہ اتنے ہو گئے کیونکہ تیز جو ہے وہ کھیل سکتے ہیں, چھکے جو ہے وہ مار سکتے ہیں. تو ان کی جو پاپولیرٹی اور آج کل کے زمانے میں جو ایک ہیروئزم جو ان کے ساتھ ایسوسیٹ کر دیا جاتا ہے, اس کے بارے میں کبھی خیال نہیں آتا, سوچتے نہیں ہیں کہ یار یہ فیم, یہ پاپولیرٹی اینڈ فائنینشیل اسپیکٹ آلسو سبھی جو ہے وہ اس کے ساتھ ایسوسیٹیڈ ہے اب T20 کرکٹ کے ساتھ. دیکھیں ہر کسی کا رزق, شہرت, ہر چیز جو ہے وہ اس کی لکھی ہوئی ہے. کسی کے لیے کسی کو دیکھ کے آپ یہ نہیں کر سکتے یار کہ کہ ہمیں نہیں ملا. ہاں یہ ضرور ہوتا ہے کہ ٹیسٹ کرکٹ کو ویلیو جب تک آپ نہیں کریں گے, آپ کی باقی فارمیٹ میں آپ کی اس طرح سے گروتھ نہیں ہوگی. وہ تو ہم دیکھ رہے ہیں, وہ دیکھ لیں, تو دیٹ از اے ڈفرنٹ تھنگ. بٹ جس کو جو مل رہا ہے اس کے لیے خوش ہونا چاہیے. ہاں لیکن آپ اپنا گیم یہ ضرور ہے, یہ ضرور میں کہوں گا ایون کہ فینس جو دیکھیں گے یا کرکٹ کے جو ینگ جنریشن دیکھ رہی ہے, دیکھیں آپ نے اپنی بیس اچھی بنانی ہے. جب بیس اچھی ہوگی نا, یہ چیزیں آپ کو فالو کر جائیں گی, پیسہ بھی فالو کر جائے گا, شہرت بھی فالو کرے. لیکن صرف اس کے پیچھے چیز کرنے جائیں گے نا, تو آئی تھنک وہ پھر قسمت والے لوگوں کو مل جائے گی کچھ 2-3. بٹ اگر آپ ریڈ بال کرکٹ کو ویلیو کریں گے نا, آپ ٹیسٹ کرکٹ کو اور 4 ڈے کرکٹ کو ویلیو کریں گے, آپ کی جو وائٹ بال کرکٹ ہے وہ آٹومیٹکلی اچھی ہو جائے گی. T20 اسکلز آر ڈفرینٹ, بٹ اگر آپ کی بیسکس اچھی ہوں گی, آپ کی ٹیکنیک اچھی ہوگی, تو آپ اس میں زیادہ اچھے طریقے سے پرفارم کر سکتے ہیں, زیادہ اچھے طریقے سے اسکل کو پھر انہینس کر سکتے ہیں. پھر جب آپ صرف مار دھاڑ کے چکر میں رہیں گے اور آپ کہیں گے جی میں صرف چھکا مار لوں, تو چھکا آپ دیکھ لیں ہر بال پہ نہیں لگتا. آپ کو ان بٹوین گیم آپ کی آنی چاہیے. جب بڑے لڑکے آتے ہیں, جب اسٹرانگ بالنگ لائن اپس آتے ہیں, تو آپ کی بیسک اسٹرانگ ہونی چاہیے. ادروائز
وہ آپ کو اسکور نہیں کرنا. ہاں یہ بالکل. مجھے یہ بتائیں اپنی گیم کو, میں آپ کو دیکھ کے ایسا لگتا ہے آپ اتنے سیکیورڈ ہیں, یو آر سو سیکیورڈ ان یور اسکن وچ از سو گڈ. اپنی گیم کو سمجھنا, اپنی گیم کو جاننا اور پھر اس پہ اسٹک رہنا اور اسی پہ فوکس رکھنا جب اتنی ساری T20 جیسی ڈسٹریکشنز ہوں, یہ آسان ہے؟ آسان تو نہیں ہوگا, مشکل ہوتا ہے. دیکھیں PSL میں نے 1 سال کھیلی, اس کے بعد کوئی میچ نہیں کھیلا 1 سال کھیلنے کے بعد. تو مس کرتا تھا کہ یار اپنی لیگ ہو رہی ہے, اس میں تو ہمیں کھیلنا چاہیے, بٹ نہیں کھیلا. 2-3 سال بعد وہ محسوس ہونا بھی ختم ہو گیا. بٹ اپنی اسٹرینتھ کا آپ کو پتہ ہوتا ہے. اور پھر اندر سے مجھے پتا تھا کہ میں تو ایک ایسا فارمیٹ کھیل رہا ہوں جو دا بیسٹ فارمیٹ آف دا گیم ہے. سب کرکٹرز یہی کہتے ہیں, سب ایکس کرکٹر اسپیشلی کہتے ہیں. پیسہ آئے نہ آئے دیٹ از اے ڈفرنٹ تھنگ, اتنا پیسہ نہیں ہے ٹیسٹ کرکٹ میں, بٹ ہارڈسٹ آپ نے اگر ٹیسٹ میچ کھیلنا ہے تو آپ کا پورا ہفتہ ٹیسٹ میچ ہے. آپ نے 1-2 دن پہلے سے اپنی روٹین وہ رکھنی ہے جو ٹیسٹ میچ میں آپ کی ہونی ہے, صبح اٹھنے کی. اس کے علاوہ پھر آپ نے فیلڈنگ کرنی ہے, بیٹنگ کرنی ہے, پھر فیلڈنگ کرنی ہے, پھر بیٹنگ کرنی ہے. سو گوئنگ آل جو آپ کا باڈی پوری وہ ویک میں جس اسٹریس سے گزرے گی, جس تھکاوٹ سے گزرے گی, پھر مینٹل اسٹریس الگ ہے کہ آج میں 0 پہ آؤٹ ہو گیا, اگلی کی اننگ ابھی آنی ہے, اس کو پھر فیلڈنگ کر کے پھر 100 اووروں بعد دوبارہ بیٹنگ آنی ہے. تو یو لو دا چیلنج, دیٹ چیلنج از لائک کہ اگر یو لیو دیٹ ویک نا, تو آپ کو پتہ لگے کہ یار کہ ٹیسٹ کرکٹ کیوں ٹیسٹ کہا جاتا ہے اس کو, وہ ہر چیز کا ٹیسٹ ہوتا ہے آپ کا. تو یہ کہنا صحیح ہوگا, از اٹ بائی چوائس دیٹ یو اسٹک ٹو اٹ, یا آپ کو لگا کہ میں T20 کے لیے بنا ہی نہیں ہوں؟ نہیں, آئی تھنک دیٹ از دا رائٹ تھنگ. میں T20 شاید اس طریقے سے نہیں کھیل سکتا جتنی اچھی میں باقی ون ڈے اور ٹیسٹ کھیل سکتا ہوں, بٹ T20 ایسا نہیں تھا کہ میں PSL بھی نہ کھیل سکتا. آئی فیل کہ T20 کرکٹ انٹرنیشنلی میرا خیال ہے میری اتنی اسکل نہیں تھی. آئی ایکسیپٹ دیٹ, بٹ ون ڈے ٹیسٹ کیے الحمد للہ, میں نے کھیلا بھی اور پرفارم بھی کیا. بٹ T20 کا آئی تھنک کہ آئی ایم ہیپی کہ کیونکہ میں ڈیزرو نہیں کرتا تھا. لیکن آپ PSL آپ کو لگتا ہے PSL آئی تھنک کہ جو بندہ ون ڈے کھیل سکتا ہے وہ لیگ کے میچز آرام سے کھیل سکتا ہے, کوئی ایسا ایشو نہیں ہے. تو کیوں نہیں کھیلا؟ بس وہ فرینچائزز کی مرضی ہے نا, اگر وہ اینڈ دے ہیو دا چوائس. میں اس سے کمپلین بھی نہیں کر رہا کہ کیوں نہیں, بس خواہش تھی نہیں کھیلے تو دیٹس فائن. صحیح. مجھے یہ بتائیں, آپ کے تھوڑا سا اور پیچھے چلے جاتے ہیں, ڈیبیو ٹور پہ جو ہے وہ چلے جاتے ہیں. آپ نے آسٹریلیا جیسی اسٹرانگ ٹیم کے اگینسٹ جو ہے کھیلا, پھر اس کے فوراً بعد آپ کا انگلینڈ کے ساتھ جو ہے وہ آپ کی سیریز تھی, اور وہ سیریز ایک وجہ سے جانی جاتی ہے, اسپاٹ فکسنگ. آپ ایک ینگ پلیئر, اتنے سارے خواب لے کے جو ہے آپ کا خواب پورا ہو گیا, آپ وہاں پاکستان کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں, ٹیسٹ میں انگلینڈ میں کھیل رہے ہیں, اور پھر اچانک جو ہے وہ آپ کو پتہ چلتا ہے کہ آپ ہی کے ساتھی 3 ساتھی جو ہیں وہ اسپاٹ فکسنگ میں ان کا نام آ گیا ہے. کیا ہوا, کیا فیلنگ تھی اس وقت, کیسے آپ کو پتہ چلا, واٹ واز گوئنگ آن؟ اسپیشلی میں آپ کے پرسپیکٹیو سے جاننا چاہتی ہوں بیکاز یو ور ویری ینگ ایٹ دیٹ ٹائم, اور اسی وقت جو ہے وہ آپ کا ڈیبیو بھی ہوا تھا اسی دوران. بتائیے گا مجھے. دیکھیں, جب انگلینڈ میں آپ کھیلتے ہیں نا, تو اگر آپ کو ہوم اوے فرام ہوم ہو نا, تو وہ انگلینڈ ہے پاکستان کا. جس طریقے سے فینز آتے ہیں وہاں پہ پاکستان کو سپورٹ کرنے, پھر اس کے بعد ٹیسٹ کرکٹ جس طرح انگلینڈ کے لوگ دیکھتے ہیں, فل ہاؤسز. مطلب یہ نہیں ہوتا کہ اسپیشلی Day 1, Day 3, Day 4 یہ فل ہوتے ہیں. اچھا. اور اس کے اندر اتنی رسپیکٹ ملنی ہے پلیئر کو یار, کہ وہ آپ جہاں جا رہے ہیں آپ کے پیچھے کیمراز ہیں, پھر آپ سے فوٹوز لے رہے ہیں. انگلینڈ میں سائن لینے کا ابھی بھی سیلفیز کا کام ہے, آپ بک کے اوپر بیٹس کے اوپر نا وہ آٹوگراف لیتے ہیں. ان کا ابھی تک وہ کلچر چل رہا ہے. تو آپ مطلب کہ پریکٹس کے لیے جا رہے ہیں, واپس آ رہے ہیں, تو آپ سائن دے رہے ہیں, تو اتنی رسپیکٹ آپ کو مل رہی ہے. وہ آپ دیکھیں, اور یکدم سے یو گو ان لاک ڈاؤن آفٹر دس انسیڈنٹ, کہ آپ فیس ہی نہیں کر پا رہے, وہاں باہر نکل رہے ہیں, آپ کوشش کر رہے ہیں بس ہمیں کوئی دیکھے ہی نہ. سو دیٹ واز اے کمپلیٹ ڈفرینٹ. ایک دن نے وہ جو ہے نا ہمارا سب کچھ بدل دیا. فرام ویئر کے جہاں پہ اتنے لوگ ہمیں اس طرح فالو کرتے تھے, اب دوسرے طریقے سے فالو کرنے لگ گئے کہ یہ کدھر جا رہے ہیں, کس سے مل رہے ہیں. اچھا. تو دیٹ واز پرابلی دا ہارڈیسٹ ٹائم ان مائی کیریئر, اور پہلی سیریز میں کہ جس میں فینز آپ سے دور ہونا شروع ہو جائیں, اور فینز آپ پہ ڈاؤٹ کرنا شروع ہو جائیں. جس ریسٹورینٹ میں آپ جا رہے ہیں آپ کو ایسے دیکھا جا رہا ہے کہ آپ بھی اس میں شامل ہو سکتے ہیں, آپ کے ساتھ جو بیٹھا ہے وہ شامل ہو سکتا ہے,
یہ 3 تھے تو زیادہ بھی ہو سکتے ہیں. مطلب کہ اس طریقے سے باتیں. پھر بس جاتی تھی, بڑی طریقے سے لوگ شاؤٹ بھی کرتے تھے. پھر آنے جانے میں پھر ہماری ون ڈے سیریز ہوئی. اس کے بعد میں وہ ون ڈے سیریز میں زیادہ تر میں کوئی میچ ہی نہیں کھیلا تھا. ون ڈے میں تو ہم پانی پلانے اکثر باؤنڈری پہ جاتے تھے نا, فائن لیگ پہ جانا, بالر کو پانی پلانا. تو جنرلی لوگ کیش ہاتھ میں رکھ کے کہتے تھے اس کو نو بال کر دے, جسٹ ٹو ٹیز اس. یہ پاکستانی فینس تھے وہاں کے. تو ہمیں ایکچولی پورا ٹور نہ, ہم جب جاتے تھے پانی پلانے تو ہم فیس ادھر منہ کر کے جاتے تھے کہ کہیں ہمیں کراؤڈ کو فیس نہ کرنا پڑے. اچھا. So that was like we had to face, and then 2 years we lived like a school boys. ہمیں یہ بتانا پڑتا تھا کہ ہم کہاں جا رہے ہیں. اچھا. 10 بجے ہوٹل میں واپس آنا ہوتا تھا. پھر پھر ہم نے لائک وی لیو لائک اے اسکول بوائے. ناشتے پہ جوتے پہن کے آنے ہیں, شارٹس نہیں پہننی, یہ نہیں پہننا. مطلب کہ ہم نے اتنا اسکروٹنائز ہو گئے کہ پھر 2 سال ایون وین وی یوز ٹو گو ود دا فیملی ہمیں 10 بجے واپس آنا ہوتا تھا. اچھا. اب جیسے ساؤتھ افریقہ جیسی کنٹری میں ہماری بڑی لمبی ڈرائیو تھی. ٹیسٹ میچ کے بعد واپس آنا, فریش ہونا, کھانے کے لیے فیملی کو لے کے جانا, اور کھانا کھا کے جب ہم واپس آ رہے ہوتے تھے 10 بجنے والے ہوتے تھے. تو اتنی جلدی ہمیں وہ رش کرنا پڑتا تھا تو بیک ٹو دا ہوٹل. تو یہ ساری چیزیں ہمیں فیس کرنی پڑی. اس انسیڈنٹ کے بعد رسپیکٹ پاکستان کی دوبارہ سے ری گین کرانی پڑی. 2 سال 2.5 سال لگے. ہر نئی کنٹری میں جاتے تھے ہمیں یہ چیزیں فیس کرنی پڑتی تھی, کیونکہ ان کے لیے ہم آتے تھے, ہمیں ان کے لیے وہ ریکال ہوتا تھا کہ یہ شاید سارے ایسے ہیں. تو 2.5 سال میں ہمیں پھر جا کے کوئی رسپیکٹ گین ہونا شروع ہوا. مجھے یہ بتائیں, میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گی وہ پرٹیکولر مومنٹ کیا تھا جب آپ کو یہ پتہ چلا, جب آپ پہ یہ ریئلائزیشن ہوئی کہ یہ 3 لڑکے جو ہیں یہ تو ہماری ہی ٹیم کے, ہمارے ہی ٹیسٹ کے جو ٹورنامنٹ ہم کھیل رہے ہیں اسی میں ہیں. اور آئی تھنک اس وقت جب یہ انسیڈنٹ ہوا آپ ناٹ آؤٹ تھے, آپ کو اگلے دن پھر جو ہے وہ جا کے کھیلنا تھا. آپ کے لیے کیا مومنٹ تھا یہ؟ کہ میں رات کو ٹی وی دیکھ رہا تو لائک کہ سونے سے پہلے نا جیسے تھوڑا چینل اسکرول کرتے, نیوز چینل آیا BBC کا نا, تو اس میں چلا کہ جی پاکستان پلیئرز گاٹ فکسنگ یا اس طرح کا نا ہیڈ لائن چلی. اچھا میں نے آگے چلا دیا, میں نے کہا یار یہ شاید کوئی پرانا جو ہمارے کیسز وغیرہ تھے نا اس میں سے کوئی کھلا ہوگا. پھر میں نے ایسے واپس کر کے دیکھا, میں کہا یار دیکھوں اللہ خیر کرے کس کس کا نام ہے. تو جب نام چلے نا نیچے تو پھر میرا جو ہے نا وہ یک دم سے سینیریو چینج ہو گیا. میری تو لائک کہ پاؤں کے نیچے سے زمین نکل گئی. میں نے کہا یار یہ کیا ہو گیا. بہرحال لیو تھرو آل دیٹ. پھر نیکسٹ مارننگ نیند ہی نہیں آئی پھر 2-3 بجے تک. خیر نیکسٹ مارننگ گئے تو کوئی وارم اپ کے لیے نہیں جا رہا نیچے, تو ہمیں بیٹنگ کرنے جانا ہے نیچے. ایون اتنا کہ کراؤڈ کو فیس نہیں کر پا رہے تھے ہم, تو ہم نیچے نہیں گئے وارم اپ کے لیے. سو وی پیڈڈ اپ. جب ٹائم ہوا تو میں اور عمر اکمل شاید بیٹنگ کر رہے تھے. اچھا, وقار کوچ تھے اس وقت. تو ٹیم میٹنگ ہوئی صبح, اس کے بعد کچھ بات ہوئی؟ نہیں, سب بکھرے تھے. دیٹ واز لائک کوئی نیوز پیپر پڑھ رہا ہے. مجھے نہیں یاد پڑتا کہ شاید کوئی ٹیم میٹنگ ہوئی بھی ہو کہ نہیں ہوئی ہو. وی جسٹ لائک کہ گو تھرو دس گیم نا. تو پیڈ پہنے میں نے اور عمر نے, اور بس ٹائم ہوا اور بس یہ بتا دیا تھا کہ آپ بس وارم اپ وغیرہ نہیں, اندر ہی ڈریسنگ روم میں جو آپ نے اسٹریچ وغیرہ کرنا کرو. پیڈ پہن کے تو ہم بس بھاگتے میں اندر گئے تھے جب کہ ہم نے واک کر کے نہیں جانا, جلدی سے اندر چلے جاتے ہیں کہ. اور وہ کراؤڈ کا جو ریئیکشن تھا وہ بھی کچھ زیادہ اچھا نہیں تھا, انڈرسٹینڈیبلی. چلیں بہت جلدی آپ نے جو ہے وہ یہ اتنا بڑا جو ہے وہ سانحہ فیس کر لیا. آئی تھنک وہ خالی ہم نے وہ اس دوران نہیں فیس کیا. 2 سال میں آپ کو بتاؤں کہ ہم جس ریسٹورینٹ وغیرہ میں جاتے تھے, نئی جگہ پہ جاتے تھے, ہمیں یہ فیس کرنا پڑتا تھا. ہمیں لوگ کہتے. مجھے یہ بتائیں پھر واپس آئی تھنک 2016 تھا جب ان کو واپس لانے کی بات ہوئی, اور تب آپ کیپٹن تھے 2016 عامر کی واپسی کے لیے. اس وقت آپ نے اور محمد حفیظ نے بڑا سٹینڈ جو ہے وہ لیا تھا. آپ کے بارے میں یہ بھی آیا تھا کہ آپ نے کہا تھا میں کپتانی چھوڑ دوں گا اگر اس کو واپس لایا گیا. پھر کیا ہوا, آپ نے کپتانی چھوڑی تو نہیں؟ دیکھیں میں آپ کو پورا سینیریو بتاتا ہوں کہ میرا یہ اسٹانس تھا کہ پوری ٹیم کی ایک میٹنگ ہو, تمام فارمیٹس کے پلیئرز ہوں, تمام فارمیٹس کے کیپٹن ہوں, اور اس میں کیونکہ کچھ پلیئرز نے ڈائریکٹلی مجھ سے رابطہ کیا تھا کہ ہم نہیں چاہتے کہ
یہ غلط ہو رہا ہے, اس کو نہیں آنا چاہیے. اوکے. تو میں نے کہا کہ جی ہم ایک میٹنگ کرتے ہیں, اس کے اندر پلیئرز اگر سب آمادہ ہیں تو میں بھی آمادہ ہوں, لیکن اگر ایک بھی پلیئر کہتا ہے نا کہ میں نہیں کھیل سکتا تو میں اس کے ساتھ کھڑا ہوں گا, کیونکہ اگر پلیئر کھیلنے کو تیار نہیں ہے اس کے ساتھ, کیونکہ اٹس ناٹ اباؤٹ عامر اور سلمان بٹ اور محمد آصف, انسان سے غلطی ہوئی, ہم نے معاف کی, بٹ فار دا نیشنل جو آپ کی جب آپ ریپرزینٹ کرتے ہیں تو کہیں تو آپ کوئی میسیج دیتے ہیں نا کہ یار دس از ناٹ ایکسیپٹیبل. تو جو بھی یہ کرے گا ہی ول ناٹ بی ایبل ٹو ریپرزینٹ پاکستان اگین. آپ کو پتہ ہے ماضی کی کتنے ساری رپورٹس ہیں, قصے ہیں, یہ ساری باتیں آج کل چلتی رہتی ہیں نا, تو ایٹ لیسٹ کہاں جا کے ہم فل اسٹاپ لگائیں گے کہ جب جو فینز ہیں ان کی رسپیکٹ ہم واپس گین کریں, ہم دنیا کو کیا میسیج دے رہے ہیں کہ ہم اس پہ بالکل کمپرومائز نہیں کریں گے. تو آئی تھنک کہ اگر کوئی پلیئر تیار نہیں ہے کھیلنے کے لیے تو اس کو ہم سیکریفائز نہیں کر سکتے جو پچھلے 6 سال سے آنیسٹلی کرکٹ کھیل رہا ہے. صحیح. اور اس کو ظاہری بات ہے کسی نے اندر ٹیم میں آنا تو کوئی باہر بھی جائے گا. تو آئی فیل کہ میرا یہ اسٹانس تھا کہ یار سب مل کے ڈیسائیڈ کریں گے کہ یہ دوبارہ ٹیم میں کھیلنا چاہیے کہ نہیں کھیلنا چاہیے. اور میرا اپنا اسٹانس یہی تھا کہ ہمیں جو ہے وہ کرکٹر کی بریڈ اینڈ بٹر یہی کرکٹ ہی ہوتی ہے. غلطی ہو گئی, انہوں نے ریئلائز کر لیا, تو اس کے بعد ان کو ڈومیسٹک کھیلیں, لیگ کھیلیں, بٹ نیشنل ٹیم سے ریپرزینٹ نہ کروائیں, کیونکہ کہیں نہ کہیں آپ کو فل اسٹاپ لگانا ہے. تو آئی تھنک کہ وہ اسٹانس تھا میرا. اس کے بعد آئی فیل کہ میٹنگ نہیں کرائی گئی. صحیح. اور اس کے بعد ہمارے بغیر ہی کہہ دیا گیا کہ ہم نے سب سے پوچھ لیا ہے. اچھا, یہ بھی کہا گیا؟ ہاں, سب سے پوچھ لیا ہے, لیکن وہ کیونکہ لانا تھا تو ساری ایفرٹس اس طرف لگی ہوئی تھی. ہماری ایفرٹ یہ تھی کہ میں نے کپتانی کرنی ہے, بعد میں ہم نے کرکٹ کھیلنی ہے, اس کے بعد تو ساری چیزیں کلیئر ہونی چاہیے سب پلیئرس کے سامنے. بٹ کرتے کرتے بعد ہم نے پھر 2 دن کیمپ کا بائیک آؤٹ کیا کہ ہم نہیں جائیں گے جب تک اس چیز کی میٹنگ نہیں ہو جاتی, ڈیسائیڈ نہیں ہو جاتا. پر میٹنگ ہوئی, اس میں کچھ پلیئرز نے بولا, لیکن ان کو پھر اگنور کیا گیا. اچھا. کہ جی نہیں, ہم نے ڈیسائیڈ کر لیا. لیکن آپ لوگ نے بھی اتنا اسٹینڈ کے بعد, میں نے جو ریزائن کی بات کی, میں نے ریزائن دے دیا تھا. اچھا. 3 دن جو ہے وہ ریزائن چیئرمین صاحب کے پاس پڑا رہا تھا. ان کو میں نے کہا تھا جی میں نے بڑا ڈیسیژن لیا ہے, اتنا کچھ ہو گیا, تو مجھے نہیں لگتا مجھے پاکستان ٹیم کی کپتانی کرنی چاہیے, کیونکہ دیٹ از کیونکہ پھر وہ عامر بھی فیل کرے گا, ساری چیزیں ہوں گی. تو انہوں نے کہا تم 2-3 دن سوچو, میں بھی سوچتا ہوں. اچھا. تو بہرحال پھر انہوں نے میرے ابو سے, والد صاحب سے رابطہ کیا. انہوں نے کہا جی اس کو سمجھائیں, اس کو کہیں کہ نہ کرے. پھر والد صاحب نے کہا کہ دیکھیں شہریار صاحب چیئرمین تھے, تو انہوں نے کہا یار ان کی مطلب ماشاء اللہ ایج بھی اتنی ہے, بزرگ ہیں, اگر وہ کہہ رہے ہیں تو مان لو. اچھا. بٹ انہوں نے کافی اچھے طریقے سے بعد میں مجھ سے بات کی کہ یار دیکھو چیزیں بہتر ہینڈل ہونی چاہیے تھی. پھر ایک کمیٹی بنی ہوئی تھی, انہوں نے کہا کہ ان کا یہ قصور ہے کہ جو آپ نے ان تک بات پہنچائی انہوں نے ہمارے تک پہنچائی نہیں. بہرحال یہ چیز تو بات کی بات ہے کہ یہ چیز ہوئی نہیں ہوئی, بٹ انہوں نے یہ کہا کہ آپ کنٹینیو کرو. اچھا. دین آئی ایگریڈ. تو اور آپ یو اگریڈ, اور جب آپ نے کنٹینیو کیا تو عامر واز پلینگ انڈر یور کیپٹنسی, تو اس دوران دا پلینگ ریلیشن شپ اور دا آن فیلڈ ریلیشن شپ واز کوئی مسئلہ نہیں ہوا. دیکھیں عامر نہ اس کی طرف سے کوئی یہ تھا کہ آپ نے اس قسم کا اسٹینڈ لیا یا کیا؟ کچھ نہیں ہوا ایسا. دیکھیں یہ ایک پرسنل اسٹینڈ ہے, اور آئی تھنک کہ ان کو بھی پتا کہ ان کے ساتھ پرسنل کوئی چیز نہیں ہے. دس از جسٹ فار پاکستان. اینڈ سلمان بٹ از ویری گڈ فرینڈ, مطلب دوست ہیں, سب ہے, لیکن جب وین اٹ کمز ٹو پاکستان اٹ آئی تھنک کہ اس کے بعد ایون میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ہم سے پوچھا گیا ایٹ ون ٹائم سلمان بٹ واز کمنگ بیک ان ٹو دا ٹیم. مجھ سے پوچھا گیا تو میں نے فوراً کہا کہ جی اب عامر کھیل رہے ہیں تو سلمان بٹ بھی کھیلیں, کوئی مسئلہ نہیں. جب اب میں اپنے کیریئر میں تو یہ نہیں کر سکتا نا ایک کے ساتھ کھیلوں گا ایک کے ساتھ نہیں کھیلوں گا. جب ایک کے ساتھ کھیلے ہیں تو وی شوڈ بی ایبل ٹو پلے ود ایوری ون دین. لیکن ہاں یہ میرا اسٹانس فار ایور ہے کہ نہیں ہونا چاہیے.
یہ نہیں ہونا چاہیے. بٹ میں کھیلتے ہوئے اب یہ نہیں کہہ سکتا تھا کہ عامر کے ساتھ نہیں کھیلنا اور کھیل گیا ہوں اور سلمان بٹ کے ساتھ نہیں کھیلنا. میرے خیال میں اگر معاف کرنا تھا اور ٹیم میں واپس لانا تھا تو سب کو لانا چاہیے تھا. لیکن یہ نہیں ہوا. یہ نہیں ہوا, صرف عامر کو واپس لایا گیا. کیوں سلمان کو کیوں نہیں لایا گیا آپ کے خیال میں؟ what was the reason? I think the board can answer it better. اچھا مجھے یہ بتائیں, آپ نے کہا کہ نہیں ہونا چاہیے تھا, لیکن ایک بین اچھا خاصا ایئرس کا 4-5 سال کا جو ہے وہ عامر نے گزار لیا تھا, اپنی سزا پوری کر لی تھی, پھر بھی آپ کو لگتا ہے نہیں جگہ بنتی؟ آپ ایمبیسڈر ہوتے ہیں پاکستان کے, ٹھیک ہے, آپ جب اور سب سے پہلے پاکستان کے آپ گیم کے بھی ایمبیسڈر ہیں. سو ونس دس ہیپنس تو آگے آنے والی جنریشن ہے ان کو ہم کیا میسج دیں گے. اور آپ کسی بھی اور جگہ پہ دیکھ لیں, آپ آرمی میں دیکھ لیں, کہیں بھی دیکھ لیں, کب آپ ایسی چیز کریں گے تو آپ کو دوبارہ نہیں لیا جائے گا. سو دیٹ از, اور یہ پاکستان کو آپ پورے ورلڈ میں ریپرزینٹ کر رہے ہوتے ہیں. تو ونس یو ڈو دیٹ آپ کو انٹرنیشنل نہیں کھیلنا چاہیے, اس کے بعد آپ کو الاؤ نہیں کرنا چاہیے کسی کو بھی انٹرنیشنل کھیلنے کے لیے. مجھے یہ بتائیں کہ آپ کے کریئر کی جہاں ہم بات کر رہے ہیں, چیمپئنز ٹرافی کی جو ہے وہ بات کر لیتے ہیں. آئی تھنک اٹ از دا بگیسٹ مومنٹ آف یور کریئر. آپ کے لیے بھی بگیسٹ مومنٹ ہے یا کوئی اور بگیسٹ مومنٹ ہے آپ کے لیے؟ اس سے بڑا کوئی نہیں ہے. سیمی فائنل میں بھی آپ نے ہاف سینچری کی, فائنل میں آپ نے انڈیا کے خلاف جو ہے وہ ہاف سینچری جو ہے کی. کلیئرلی اب تو ہمارا انڈیا کے آگے جو ہے وہ کوئی حال نہیں ہے, لیکن اس وقت کیا تھا؟ اس وقت مجھے یاد ہے کہ فخر اسٹرگل کر رہے تھے, آپ نے سنبھالا, ان کو بھی جو ہے وہ کانفیڈنس ملا. اس وقت ڈر تھا انڈیا کے خلاف کھیلنے کا, ایک وہ رہتا تھا کہ یار کل انڈیا سے میچ ہے, کیا ہوگا؟ دیکھیں اوبیسلی پریشر تو ہوتا ہے, یہ نہیں ہے کہ پریشر نہیں تھا, بٹ جو موڈ تھا نا ٹیم کے اندر, جو کیونکہ ہم 3-4 میچ جیتے, 3 میچ جیتے ہوئے آ رہے تھے اور بڑے امپورٹنٹ میچ جیتے ہوئے آ رہے تھے. تو ہمیں تو پاکستان میں جس طرح کرٹیسزم ابھی ہو رہا تھا نا, ہمیں تو پہلے میچ کے بعد ہمیں تو ڈیٹ بھی بتا دی تھی کہ یہ اس ڈیٹ کو واپس آ جائیں گے پاکستان, کیونکہ سمجھ رہے تھے باہر ہو جائیں گے. وہاں سے ٹرن اراؤنڈ کرنا, پھر سیمی فائنل تک پہنچنا, پھر انگلینڈ نمبر 1 سائڈ تھی اس ٹائم پہ, ہوم سائڈ تھی, ان کو سیمی فائنل ہرانا, تو وہ مومنٹم تھا نا جو, اور ڈریسنگ روم کا جو وہ تھا وائب تھی وہ بہت زبردست تھی. تو ہر پلیئر یہ کہہ رہا تھا نہیں ہم ہرائیں گے, ان کو ہرائیں گے. اور رات کو بھی ہم جب کھانا کھا رہے تھے, میری وائف اور سیفی کی وائف بھی ہم کٹھے بیٹھ کے کھانا کھا رہے تھے, تو وہی ڈسکشن ہوئی کہ یار وہ انہوں نے وائٹ کوٹ کے سائز لیے ہیں, وہ وائٹ کوٹ پہناتے تھے نا, تو انہوں نے وائٹ کوٹ کے سائز لیے ہیں آپ کے. تو کسی نے کہا کہ لگتا ہے ان کو یہ ایکسپیکٹیشن ہے انڈیا جیتے گا, انہوں نے ان سے سائز لے لی. تو میں نے ان کو بولا کہ دیکھیں کل وائٹ کوٹ ہم نہیں پہننے, یہ میں آپ کو آج لکھ کے دے رہا ہوں. مجھے اتنا کانفیڈنس تھا اس دن کہ یار یہ ہم نے جیتنا ہے. تو کیونکہ اس سے پہلے ہم نے چیزیں ہوتے ہوئے دیکھی ایسی کہ یہ ایسے نہیں ہو رہی, یہ کچھ اللہ نے کوئی نظام بنا دیا ہے, یہ ہم نے جیتنا ہے. کیونکہ اگر آپ سری لنکا والا میچ دیکھیں, اور سری لنکا والے میچ میں ہم 7 وکٹیں گر گئی تھیں, عامر اور سرفراز کھیل رہے تھے. سرفراز کا ایک مڈ آن پہ کیچ چھوٹا تھا, بڑا ہی ڈالی کیچ چھوٹا تھا, وہ کیچ چھوٹا, پھر 2 ڈائریکٹ ہٹیں نہیں مس, 1 یا 2 ڈائریکٹ ہٹ مس ہوئی, پھر اسکیئر لیگ پہ کیچ چھوٹا. تو میں نے کہا یار یہ جو ہے نا, یہ فرشتے آج قدرت کا نظام چل پڑا ہے. فرشتے آج ادھر رمضان بھی تھے تو فرشتے آج آئے ہوئے ہیں یہاں پہ, اسپیشلی آئے ہوئے ہیں. تو الحمدللہ وہاں پہ وہ میچ جیتے. اس کے بعد سیمی فائنل 1 سائڈ جیت گئے, انگلینڈ کو ہم نے بڑے آرام سے مارا. وہ میچ مجھے نہیں بھولتا سری لنکا والا, کہ کیسے ہم یہ میچ جیتے ہیں, کیونکہ کم 70 رنز اور 3 وکٹیں آپ کی رہ گئی ہیں, اور اس کے بعد اس طرح کیچز چھوٹنا, ڈالی کیچز چھوٹنا, اور کوئی ڈائریکٹ ہٹ نہیں لگ رہی ان کی. یہ فرشتے بھی فیوریٹزم کر گئے ہیں. دیکھیں وہ ابھی تو غائب ہیں فرشتے, جو ہے وہ ابھی نہیں نظر آیا ہمیں کہیں. فیوریٹزم ہو گیا فرشتوں کی طرف سے. نہیں, لیکن دیکھیں کوئی کچھ پیچھے سے محنت بھی ہوتی ہے. یہ نہیں ہوتا کہ ہم صرف اس پہ ریلائی کریں. دیکھیں آپ یہ نہیں کر سکتے کہ اللہ تعالیٰ نے مطلب جب آپ کہا جاتا ہے کہ پہلے اونٹنی باندھیں پھر اللہ پہ توکل کریں. بالکل, ہمارا تو یہ ہے نا کہ نبی کے صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی کہا تھا نا کہ پہلے اونٹنی باندھ کے آؤ پھر اللہ پہ توکل کرو. تو ایسا نہیں ہے کہ آپ نے محنت نہیں کرنی, اللہ بھی اسی کی مدد کرتا ہے جو اپنی مدد آپ کرتے ہیں. جب محنت ہوتی ہے نا, محنت اگر دوسری ٹیم نے زیادہ کی ہوگی آپ سے تو وہ پھر
مدد اس طرف ہی جائے گی. اچھا, تو آپ نے وائفس کی جو ہے وہ بات کی ہے. کرکٹ کی دنیا میں تو ہم سنتے رہتے ہیں کرکٹرز کی آپس میں جو ہے وہ کوئی پالیٹکس یا سیاست یا یہ چلتی رہتی ہے. وائفس کے درمیان جو ہے وہ کیا چلتی رہتا ہے, کیا معاملات جو ہے وہ چلتے رہتے ہیں, یہ بتائیں. وائف نے منع کیا ہے, کچھ نہیں بولنا. نہیں, آئی فیل کہ کیا ہماری سیاست ہوگی, لیکن جو وائفس کی ہوگی. وائف کی پالیٹکس تو نہیں کہیں گے, بس چھوٹی چھوٹی شرارتیں ہیں ان کی, تو وہ بس وہ بھی کیا کرے, وہ بھی کیا کرے. اب ٹور میں کہیں بھی ہیں تو انہوں نے تھوڑا بہت تو چلتا رہتا ہے. لیکن یہ بہت اچھا تھا ہمارے ٹائم پہ کہ ایون ہم پلے جس طرح کئی دفعہ بھائی ڈیسائیڈ کر لیتے ہیں نا کہ یار ہماری بیگ مات لڑتی نہیں, ہم نے نہیں آپس میں, تو ہم نے کہا تھا یار جو مرضی آپس میں کہیں ہو بھی جاتی ہے نا کبھی, تو ہم ایز اے پلیئر ایک دوسرے کے ساتھ اپنا کچھ نہیں کریں گے. اور الحمد للہ کبھی بھی بیگموں کی وجہ سے ہماری آپس میں کبھی لڑائی نہیں ہوئی. ہاں, ورنہ تو بہت ڈسٹریکشن بھی ہے نا, ڈسٹریکشن ہو سکتی ہے. ہاں, تو ویسے وائف ساتھ رہیں ٹورس پہ زیادہ تر یا نہیں, بڑی بڑی اچھی دوستیاں بھی ہوئی ہیں ان کی آپس میں. تو مطلب کہ ہم ظاہری بات ہے میچز پہ ہوتے تھے پیچھے سے, ظاہری بات ہے انہوں نے خود ہی اپنے آپ کو جا کے انٹرٹین کرنا ہے, کبھی شاپنگ مال چلے جاتے تھے. آپ کی کس سے سب سے زیادہ دوستی تھی اپنی ٹیم میں؟ میری سرفراز سے, وہاب سے, اسد شفیق, یہ ہمارا 4 بندوں کا تو پرماننٹ ہوتا تھا. ہم نے کھانا اکٹھے ہی کھانا ہوتا تھا, مال بھی اکٹھے ہی جانا ہے شاپنگ کے لیے, کافی کے لیے بھی تقریباً سیفی کافی نہیں پیتا تھا تو ہم شاید کافی کے لیے علیحدہ چلے جاتے تھے. پھر آہستہ سے شان ایڈ ہوا ہمارے گروپ کو, غلط نہ لے لیجیے گا, مطلب ہمارا جو دوستی والا گروپ تھا اس میں پھر بابر ایڈ ہوا بعد میں. پھر اس طریقے سے ایڈ ہوتے گئے. میں جب ٹیسٹ ریٹائرمنٹ لی ہے نا تو میرے کمرے میں روزانہ 9 لڑکے آتے تھے. کھانا کھانے کے بعد پھر ہم مووی دیکھتے تھے, اکثر بیٹھتے تھے, گپ شپ مارتے تھے, پھر چائے شائے. تو الحمد للہ میرے راؤنڈ سارے لڑکے 9 10 8 9 10 لڑکے آخر میں میرے پاس تھے, جن سے فواد علم آ گیا اینڈ میں بیچارہ کافی دیر ٹیم سے باہر ہے. جب ٹیم میں آیا تو وہ میرے روم میں ہی ہوتا تھا شام کو. اچھا, ویسے تو آپ اپنی بہت ہمبل نیچر کے لیے جو ہے وہ جانے جاتے ہیں, لیکن گراؤنڈ پہ تو اچھے اپنا ٹیمپر لوز کر دیتے ہیں. آپ نے کبھی لوز کیا؟ بہت کم. سلیجنگ وغیرہ کا کوئی انسیڈنٹ؟ کوئی, مجھے تو اتنی تنگ بھی نہیں کرتی تھی سلیجنگ. ہاں, اچھا. کیا ہی کر لے گا, کتنا ہی کر لے گا. اچھا, مجھے یہ بتائیں کہ فائنینشلی میں تھوڑا سا جو ہے وہ آپ سے پوچھنا چاہوں گی کہ T20 میں جو ہے وہ اس کی وجہ سے بہت پیسہ جو ہے وہ اب آ گیا ہے. ٹیسٹ والوں کو بھی اتنے وہ فائنینشلی کمفرٹیبل ہو جاتے ہیں کہ پوسٹ ریٹائرمنٹ جو ہے کمفرٹیبل لائف جو ہے وہ گزار سکیں فائنینشلی؟ نہیں, الحمد للہ, شکر اللہ کا. یہ میں اس لیے بھی کہہ رہی ہوں کہ ابھی جو لڑکے ہیں جو آنا چاہتے ہیں وہ ڈیفینیٹلی ان کو بھی پتا ہونا میں پیسے زیادہ ہیں, اس لیے کہ ٹیسٹ میچ ایک ہوتا ہے تو اتنی دیر میں 3 T20 ہو جاتے ہیں جتنی دیر میں ایک ٹیسٹ میچ ہوتا ہے. پھر آپ کی لیگز آ گئی ہیں ادھر ادھر, تو آپ کو 3 ہفتے میں 2 ہفتے میں اتنے پیسے مل جاتے ہیں کہ جو شاید ٹیسٹ پلیئر کو پورے سال میں ملے. تو ہے, فرق ہے, بٹ ایسا بھی نہیں ہے کہ پیسے ملتے نہیں ہیں. بٹ آئی آلویز بلیو کہ جو پیسہ ہے دیٹ از اے سیکنڈری تھنگ. آپ اچیو کیا کر رہے ہیں, دیٹس دا موسٹ امپورٹنٹ تھنگ. آپ جب اچیو ایسا کر جائیں گے ٹیسٹ کرکٹ میں یا اس میں, تو آپ کی ویلیو آفٹر کرکٹ بھی بہت رہے گی. لیکن آپ نے کرکٹ کھیلتے ہوئے سب سے امپورٹنٹ چیز ہے کہ کرکٹ کھیلتے ہوئے آپ نے آپ کو گروم ضرور کرنا ہے, تاکہ آپ آفٹر کرکٹ بھی کچھ نہ کچھ آپ کے پاس کوئی ایونیو ہو جس میں آپ جا کے اپنے آپ کو اپنی ارننگ ادھر سے بھی کر سکیں. اگر آپ اپنے جیسے آج کل آپ جو ہے پینل پہ بیٹھ کے زبردست انالیسس جو ہے وہ دے رہے ہیں اور ہم سنتے ہیں, تو اپنے آپ کو گروم کریں, اپنے دوست اس طرح کے بنائیں جو آپ کو رائٹ گائیڈنس دیں. دوست وہ نہیں ہوتا جو صرف آپ کو اچھے کی رپورٹ دیتا رہے. You need to have friends who can criticize you at times on things that you need to improve. اور یہ گیم میں بھی آپ کو ایڈوانٹیج دے گی اور آپ کی جو گرومنگ ہے اس میں بھی. لیکن میں آپ سے فائنینشلی اس لیے بھی پوچھی ہوں, فار ایگزامپل شان مسعود جو ہیں ٹیسٹ کے کیپٹن ہیں, وہ D کیٹیگری کا کانٹریکٹ ہے ان کے پاس. تو پاکستان جیسے ملک میں کوئی ویلیو بھی رہ گئی ہے ٹیسٹ کرکٹرز کی؟ آئی ایم شیور دیر از سو مچ ٹیلنٹ جو ٹیسٹ ہی کھیلتے ہوں گے اور T20 اور ODI کے پلیئرز نہیں ہوں گے, تو ان کو پتہ ہونا چاہیے نا کوئی ویلیو بھی ہے ٹیسٹ کرکٹ کی. ایک تو سب سے بڑی بات ہے, is he in D at the moment? ہاں, آئی تھنک D میں ہی ہے. یا ایون کپتان کو, پاکستان کا کپتان اگر اتنی لوور کیٹیگری میں ہے
تو یہ پاکستان کرکٹ کو خود سوچنا چاہیے کہ آپ کا کپتان کیوں اتنا نیچے کیٹیگری میں ہے. آئی تھنک کہ یہ پاکستان اپنے ساتھ بھی زیادتی کر رہا ہے, اور اگر وہ کپتان ہیں یا تو وہ کپتان کی ایبلٹی نہیں رکھتے یا وہ ٹیم میں جگہ نہیں بنتی ان کی, تو وہ ڈفرینٹ بات ہے. پھر اب وہ کپتان کیوں ہیں, اگر وہ کپتان ان کی جگہ بنتی ٹیم میں تو کپتان کا کم از کم آئی فیل کہ کپتان جتنے بھی ہیں ان کو ایک کیٹیگری میں ہونا چاہیے. صحیح. مجھے یہ بتائیں, جاتے جاتے میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گی, ہارتے ہیں جب ٹیم میں اور اتنے بڑے ایونٹ میں, تو ہم جو ہے ایز اے فین تو بہت مایوس ہوتے ہیں, بہت اداس ہوتے ہیں, بہت ڈپریشن ہوتا ہے, کچھ دنوں تک چلتا بھی رہتا ہے, ادھر ادھر ہم غصہ بھی نکال لیتے ہیں. ٹیم کی کیا حالت ہوتی ہے, کتنی دیر لگتی ہے اس میں سے نکلنے میں, کتنا ڈپریشن ہوتا ہے, کیا کوئی ایسے بھی ٹیم میٹس ہوتے ہیں آپ کے جو بہت ہی زیادہ ڈپریشن میں چلے جائیں اور ان کو بہت اسٹرگل کرنا پڑے اس چیز سے نکلنے میں, کیا ہوتا ہے؟ دیکھیں ابھی پی ایس ایل کی تیاری شروع ہو گئی ہے, پی ایس ایل ہونے والا ہے, ابھی سیریز آ گئی ہے, اس کے بعد جو لڑکے اس میں نہیں بھی ہیں وہ پی ایس ایل کی تیاری کر رہے ہیں. پی ایس ایل شروع ہو جائے گا, پی ایس ایل کا میلہ سج جائے گا, پھر سب اچھا ہو جائے گا. اس میں ہم ہار نہیں سکتے, سب سے بڑا ایڈوانٹیج ہے. تو وہ ٹائم جب پیچھے چلے جائیں 10-12 سال, تو پھر وہ ٹائم ذرا لمبا ہوتا تھا کیونکہ آپ کی سیریزیں بھی اتنی فریکوینٹلی نہیں ہوتی تھیں, لیگز اتنی نہیں تھیں, 1-2-3 لیگس تھیں بس. تو اب جو ہے نا کرکٹ مووز فارورڈ. کرکٹر کے لیے جو 2-4 دن کا افسوس ہے وہ رہتا ہے, لیکن اس کے بعد وہ اگلی اسائنمنٹ پہ چلا جاتا ہے. لیکن قوم کے لیے, عوام کے لیے جو ہے نا, وہ جب تک کوئی ایونٹ نہیں جیتیں گے ہم, ان کو جو ہے وہ آپ اس طریقے سے دل پہ لکھ لیا جاتا ہے. آئی تھنک وہ بھی پی ایس ایل میں لگ جائیں گے ابھی, لیکن وہ بات تو نہیں ہوتی ورلڈ کپ والی. زیادتی کر رہے ہیں فینس کے ساتھ. آئی فیل فار دیم ایٹ ٹائمز. آئی فیلٹ کہ یار یہ امپیشنٹ ہیں, بٹ اب کتنی پیشنس رکھیں وہ بھی. دیکھیں آپ کی چیزیں رائٹ ڈائریکشن میں جا رہی ہوں نا, لوگ سمجھ جاتے ہیں یار ٹھیک ہے آپ, کیونکہ آپ اپنا ویژن دیتے ہیں قوم کو. اگر آپ ویژن بھی نہیں دے گی, ہاں جی 3 مہینے میں چیز ٹھیک ہو جائے گی, وہ ان کو بھی سمجھ آ جائے گی یار کہ 3 مہینے میں یہ چیز ٹھیک ہونے والی نہیں ہے. تو آپ اس طرح لالی پاپ نہ دیں کہ جی یہ 3 مہینے میں چیز ٹھیک ہو جائے گی. آپ کو اب یہ بتانا ہے, اپنا ویژن سامنے رکھنا ہے کہ عوام کو کتنا عرصہ ویٹ کرنے کی ضرورت ہے. اس کے بعد آپ کو ایونٹ نہیں, لیکن آپ کو ایٹ لیسٹ آپ کو ٹیم لڑتی ہوئی نظر آئے گی, آپ کو ٹیم میں چیزیں نظر آئیں گی کہ یار ہارے بھی تو فائٹ کر کے ہارے ہیں. میں کہتا ہوں کہ ٹیم ون سائیڈڈ بھی میچ ہار سکتی ہے, چاہے اچھی ٹیم بھی ہو. انڈیا بھی ایک میچ ہاری ہے اس ٹورنامنٹ میں جو ون سائیڈڈ ساؤتھ افریقہ سے ہار گئی, ٹھیک ہے, بٹ آپ کی ٹیم کے انگریڈینٹس پورے ہیں, آپ کی فیلڈنگ تگڑی ہے, آپ کی فٹنس تگڑی ہے, آپ کے پاس اسکلز ہیں, آپ کو پتا ہے یہ ٹیم کبھی نہ کبھی تو جیت ہی جائے گی, اور وہ نظر آ جاتا ہے آپ کو. ابھی یہ لگ رہا ہے کہ یہ سری لنکا کی اسپن کنڈیشن نہ ہوتی تو میں کہتا ہوں آپ پاکستان ٹیم کو چانس ہی نہ دیتے کہ یہ کہیں جیت سکتی ہے. یہ تو اس لیے ہم بار بار کہہ رہے تھے کہ ہمارے پاس اسپن بالرز ہیں, ہم ان کو یوٹیلائز کر سکتے ہیں. لیکن آپ نے کہا کہ اگلے اسائنمنٹ پہ لڑکے چلے جاتے ہیں, اب تو یہ ماحول ہو گیا ہے. لیکن ایک چیلنج تو ہے نا جو آپ لوگ کے پاس اتنا زیادہ نہیں تھا, اور وہ ہے سوشل میڈیا کا. تو وہ چیلنج تو جو ہے وہ آج کل لڑکوں کو بہت زیادہ فیس کرنا پڑتا ہے اور اس سے نمٹنا پڑتا ہے. آپ کے ٹائم میں تو اتنا زیادہ رجحان نہیں تھا. ہاں اتنا نہیں تھا, اس میں بس 1-2 پروگرام ہوتے تھے, بس اسی پہ ہوتا تھا کہ یار یہ ہمارے بارے میں یہ بول دیا یا وہ بول دیا, اور پھر کرکٹر کسی نے بول دیا, تو تھوڑا بہت اب چیلنج زیادہ ہو گیا. ہاں اب چیلنج زیادہ ہو گیا, اور اس پہ جو ہے وہ ان کو ایک طرح سے جو ہے جج جو ہے وہ کیا جا رہا ہوتا ہے بہت زیادہ. ابھی آپ نے لگا دینا تو یہ بھی سوشل میڈیا پہ آنا ہی ہے. بہت کوشش کی میں نے کہ سوشل میڈیا کے لیے کلپس نکلوا سکوں آپ سے, لیکن کیونکہ آپ کی پرسنالٹی اور نیچر میں جانتی ہوں کہ اس طرح کی ہے کہ آپ نے جو ہے وہ مجھے کوئی گاسپ نہیں دینی ہے, تو وہ گاسپ جو ہے وہ نہیں آئی ہے ایز سچ. لیکن تھینک یو سو مچ, اٹ واز لولی ٹاکنگ ٹو یو اسپیشلی اباؤٹ یور کریئر. اور میں نے جتنا زیادہ اور پڑھا آپ کے کریئر کے بارے میں اتنی زیادہ جو ہے وہ آپ کی فین ہو گئی. تھینک یو, بہت بہت شکریہ. تھینک یو سو مچ.